معزز دوستو، ہمارا 7واں سالانہ دورہ تحقیق المسائل مرکز اہل سنت والجماعت سرگودا میں منعقد ہے۔ آج جس عنوان پر میں نے آپ کی خدمت میں چند گزارشات عرض کرنی ہے وہ ہے حاضر و ناظر۔ حاضر و ناظر اہل سنت والجماعت کے نزدیک اللہ رب العزت کا خاصہ ہے، ہر جگہ حاضر اور ناظر، جبکہ اہل بدعت کے نزدیک یہ مختلف اشخاص کی صفت ہے، انبیاء کی بھی، اولیاء کی بھی، اور بعض رضا خانیوں نے تو اپنے پالتو جانور جو ان کے پیروں کے ہوتے ہیں ان کے لیے بھی علم غیب اور صفت حاضر ناظر مانی ہے۔ تو ہم نے اس پر گفتگو کرنی ہے۔ میں بنیادی طور پر تمہیداً آپ کی خدمت میں ایک دو باتیں عرض کرتا ہوں۔ یاد رکھیں، جب اہل باطل سے گفتگو ہو دو کام کیا کرو۔ ایک، اس کا علمی رعب اپنے ذہن پہ مت لیا کریں، یہ پہلی بات ہے۔ دوسرا، گفتگو کے دوران اپنے آپ کو یا اپنے دماغ کو غصہ نہ ہونے دیا کریں۔ ذہن 80 خلیات کا نام ہے، جس سے بندہ سوچتا ہے، گفتگو کرتا ہے۔ جب بندے کے ذہن میں کسی کا رعب آ جائے یا غصہ آ جائے تو ذہن کے 60 خلیات بند ہو جاتے ہیں۔ جب میرے 60 خلیے بند ہو گئے، 20 سے میں کیا سوچ کے جواب دوں گا؟ وہ تو 80 سے سوچ کے جواب دے رہا ہوگا۔ اسی وجہ سے کبھی علمی رعب بھی اہل باطل کا نہ مانے، اور اس کے ساتھ ساتھ کبھی جو ہے نا کیا کہتے ہیں، غصہ بھی نہ ہو۔ اب توجہ رکھنا، میں اس پر چلو ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں، پھر اس موضوع کو چلاتے ہیں۔ اسی کے مطابق ایک بات ہے، ایک رضا خانی کی مجھ سے گفتگو ہوئی، ہمارے دوست اس کو میرے گھر لے کر آئے۔ جب کوئی گھر آ جائے تو پھر گھر آنے والے کا اکرام بھی تو گھر آنے والے کی طرح ہی ہوتا ہے۔ وہ رضا خانی تھا، میں سمجھتا تھا کہ یہ رضا خانی ہے۔ جب بات چلنے لگی تو مجھے کہا، حضرت میں نے آپ سے ایک مسئلہ پوچھنا ہے، اور ہمارے دوستوں نے کہا استاد جی یہ مسئلہ پوچھنے آیا ہے۔ میں نے کہا جی بھی چائے پئیں، چائے پلائی، بوتل پلائی، گپ شپ لگائی۔ میں مسئلے کی طرف نہیں آنا چاہ رہا تھا، اس وجہ سے نہیں کہ میرے پاس جواب نہیں تھا، اس وجہ سے کہ میں اس کے سامنے طرز رکھنا چاہ رہا تھا کہ گفتگو کا طرز کیا ہوتا ہے۔ مجھے کہنے لگا حضرت میں نے ایک مسئلہ پوچھنا ہے۔ میں نے کہا چھوڑو یار مسئلے کو، چائے پیو، انجوائے کرو، بیٹھے۔ جی نہیں، ایک مسئلہ پوچھنا ہے۔ میں نے کہا چھوڑو مسئلے کو، کیا کہتے ہو، بس ٹائم پاس کرو، آپ جاؤ۔ جی نہیں، میں نے ایک مسئلہ پوچھنا ہے۔ جب اس طرح وہ مسئلہ پوچھے اور آپ صرف نظر کریں تو اس کا اشتیاق بڑھ جاتا ہے۔ جب اشتیاق بڑھ جاتا ہے پھر آپ کی گفتگو قابل عمل ہوتی ہے، قابل فہم ہوتی ہے۔ اس کی وجہ، روٹی توے پر ٹھنڈے وقت نہیں ڈالتے، توے پر روٹی اس وقت ڈالی جاتی ہے جب توا گرم ہوتا ہے۔ تو دلیل جلدی نہ دیا کریں، فوراً یہ دلیل لو، یہ دلیل لو۔ وہ آپ کی دلیل کہاں جائے گی؟ آپ پہلے توے کو گرم کریں، تندور کو گرم کریں، پھر اسے کہیں یہ دلیل لے اور یہ دلیل لے نا۔ تو میں نے اس کا اشتیاق بڑھوایا۔ میں نے کہا بھائی ایسے نہیں ہے، چھوڑیں، پانی پئیں، چائے پئیں، آپ مہمان ہیں، پہلی دفعہ آئے ہیں۔ کہنے لگے جی نہیں مجھے مسئلہ چاہیے۔ اس کو اصل میں غیر مقلدوں نے چھیڑا تھا اور وہ غیر مقلدیت کے بارے میں سوال کرنے آیا تھا۔ میں سمجھتا ہوں رضا خانیت سے جب گفتگو ہو تو کیا اصول اپنانا چاہیے۔ اصول ایک بات آپ کو سمجھا دو، احمد رضا خان نے لکھا ہے کہ جو رضا خانی کسی دیوبندی کو مسلمان کہے اس کا ایمان بھی نہیں رہتا، اس کا نکاح بھی نہیں رہتا۔ میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا اچھا مسئلہ آپ مجھ سے پوچھ لیں، لیکن ایک بات ہے، ایک شرط ہے۔ کہتے جی بولیے، کیونکہ توا تو میں گرم کر چکا تھا نا، اب روٹی لگنا بڑا آسان تھا۔ میں نے کہا بھائی شرط یہ ہے، پہلے مجھے بتائیں، میرے دوستوں کو بتائیں جو آپ کو لے کر آئے ہیں، میں کون ہوں، میں مسلمان ہوں، غیر مسلم ہوں، میرا فتویٰ پہلے میرے بارے میں صادر کریں پھر بات کریں۔ کہنے لگا جی یہ لمبی بحثیں ہیں، اس کو چھوڑیں، ایک مسئلہ بتائیں۔ میں نے کہا کبھی نہیں، اگر مجھ سے مسئلہ پوچھنا ہے تجھے پہلے میرا حکم بتاؤ، میں کون ہوں۔ بظاہر مروت میں بندہ سامنے والے کو ڈائریکٹ تو نہیں کہتا بھی تو کافر ہے، تھوڑا ہچکچاتا ہے، تو وہ ہچکچانے لگا۔ میں نے کہا ہچکچاہٹ چھوڑیں، مجھے کھلا کھلا بتائیں میں کون ہوں۔ اس نے بچنے کے لیے اسلم الطریق اپنایا، درمیانی راستہ۔ کہنے لگے جی آپ بدعتی ہیں، منہ پہ کہا بدعتی ہیں۔ میں نے کہا جی یہ آپ بچ نہیں سکتے۔ بدعت کی دو قسمیں ہیں، بدعت مفسقہ جو مسلمان ہوتا ہے، بدعت مکفرہ جو کافر ہوتا ہے۔ تو کوئی کافر بدعتی ہے جیسے رضا خان، جیسے جو ہے نا کیا کہتے ہیں رافضی اور مرزائی، اور کوئی بدعت فاسق والا ہے جیسے رضا خانی، جیسے غیر مقلد، جیسے مماتی، جیسے مودودی۔
تو میں کون سے بدتی ہوں؟ مدت مکفرہ والا، بدت مفسقہ والا، مسلمان بدتی کافر بدتی؟ کھلا کھلا بتاؤ، بلی تھیلے سے باہر نکالو، چھپا کے نہیں رکھو۔ کہنے لگے جی آپ مسلمان ہیں۔ میں نے کہا جی آپ پوچھیں۔ اب احمد رضا کے فتوے کے مطابق تو وہ حساب کتاب ہو چکا تھا نا اس کے ساتھ، تو میں نے کہا جی آپ پوچھیں۔ کہتے جی اب نہیں پوچھنا، اب نہیں پوچھنا۔ کیوں؟ اس کا کام پورا۔ اسی اسنا میں میرے ساتھی مجھے کہہ رہے تھے استاد جی مسئلہ بتائیں کیا آپ نے شروع کر دیا؟ میں نے کہا مجھ سے پوچھنے آئے ہو تو اصول میرے، چپ کر کے بیٹھو۔ تو یہ ہوتا ہے طرز، اس طرز پر بندہ جب گفتگو کرے نا پھر اگلا کبھی بھی جواب نہیں دے سکتا۔ تو اب وہ تو پھنس گیا، کہنے لگے جی ایک بات کو۔ میں نے کہا جی، کہتے ہیں احمد رضا خان نے ہمیں پھنسوا دیا ہے، ہم دیوبندی کو منہ پہ کافر کیسے کہیں؟ اس کے پاس آئے بیٹھے ہیں، اسے چائے پی ہے، اسے بوتل پی ہے، تو کافر تو نہیں کہہ سکتا، اور مسلمان کو تو میرا نکاح جاتا ہے، لہذا احمد رضا صاحب نے ہمیں بہت گندا پھنسوا دیا، اس نے یہ ٹھیک نہیں کیا۔ میں نے کہا پھر بھی تم نہیں بچے۔ کہتے وہ کیسے؟ میں نے کہا تو احمد رضا کا ہم پلہ نہیں ہے، تو یہ بریلویوں کی بات ہے کہ انہوں نے لکھا ہے کہ جو احمد رضا کا ہم پلہ نہیں ہے وہ بھی کافر ہے، تو تم مجھے مسلمان کہہ کے اس کی طرف سے اور مجھے کچھ اور کہہ کے اس کی طرف سے، تو پھر بھی نہیں بچے گا۔ تو جب بندہ اس طرز پر تب گفتگو کر سکتا ہے جب سامنے والے کا علمی رعب بھی آپ کے سر پہ نہ ہو اور سامنے والے کے ساتھ گفتگو میں آپ غصہ بھی نہ کریں، ذہن کول اب انتہائی ٹھنڈا رکھیں، ذہن ٹھنڈا۔ کہتے نہیں ہیں سر کو ٹھنڈا پاؤں کو گرم رکھو، پاؤں کے گرم رکھنے کا معنی ہے پیدل چلو، سر کے ٹھنڈے رکھنے کا معنی ہے غیر مقلد نہ بنو، سر کو ڈھانپ کے رکھو، سمجھو؟ ایک بندے کو کہا پاؤں گرم اور سر ٹھنڈے رکھو، اس نے سر کی طرف سے برف اور پاؤں کی طرف سے آگ جلوا دی، دوسرے دن 103 کے بخار میں۔ تو یوں نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ دمبی اور بکری والا تو سنا ہے نا۔ اب چلتے ہیں تھوڑا حاضر ناظر کی طرف۔ اہل سنت والجماعت کے نزدیک حاضر ناظر یہ اللہ رب العزت کا خاصہ ہے۔ حاضر معنی موجود اور ناظر معنی دیکھنے والا، ناظر نظر سے ہے، حاضر حاضری سے۔ ہر جگہ موجود ہونا اور ہر جگہ حاضر اور ناظر ہونا، کائنات کے ایک ایک ذرے میں اللہ رب العزت موجود بلا مکان ہے، اور اللہ ہر چیز کو دیکھ رہے ہیں۔ اس کے دلائل آگے آتے ہیں، پہلے آپ نفس سے مسئلہ سمجھیں۔ رضا خانیوں کے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمیت تمام انبیاء اور اولیاء بھی ہر جگہ حاضر اور ناظر ہیں۔ اب ان سے اس مسئلے پر گفتگو کرنی ہے تو پہلے تھوڑا ان کو جانچیں، ترازو میں ڈالیں، میزان میں ڈالیں، پیمانے پہ لائیں، معیار پہ لائیں، دیکھیں یہ اس عقیدے کو کون سا درجہ دیتے ہیں، مستحب کا، واجب کا، فرض کا، سنت و نفل، مباح مکروہ، کون سا حکم لگاتے ہیں۔ جتنا حکم لگائیں گے پھر اس مسئلے پر ان سے اس طرز پر ہم گفتگو کریں گے۔ پہلی بات، اب ہم رضا خانیوں کی عبارات سامنے رکھتے ہیں اور اس میں جا کر ہم دیکھتے ہیں، یہ آپ کے سامنے ہے، انوار قمریہ ہے، صفحہ 107 ہے، طبع جامعہ قمر الاسلام کراچی سے چھپی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ دہلی کالونی کے پاس، کراچی والے جانتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں خواجہ قمر الدین سیالوی صاحب کے حوالے سے کہ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے حاضر ناظر ہونے کا انکار التزام کفر ہے جس سے نکاح نہیں رہتا۔ اب فتوے کی قوت دیکھو، انہوں نے کون سا فتویٰ ہمارے اوپر لگایا ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی کیا ضرورت ہے، کیا ضرورت ہے؟ وہ تمہاری بیویوں کو مطلقہ کہہ رہے ہیں، تمہاری اولاد کو ولد الزنا کہہ رہی ہے، تمہارے مذہب کو کفر کہہ رہے ہیں، تمہیں خارج از اسلام کہہ رہے ہیں، اور آپ کہتے ہیں جی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ دوسرا حوالہ فیض احمد اویسی کا، صحابہ کرام کا عقیدہ حاضر اور ناظر، صفحہ 8، یہ کتب خانہ اویسی، سیرانی روڈ، بھاولپور سے چھپی ہے۔ وہ لکھتے ہیں حضور پاک علیہ السلام کے حاضر ناظر ہونے کا انکار وہی کرے گا جو یا تو خود کو مومن نہ جانے یا حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہ سمجھے۔ قوت دیکھو ان کی۔ نمبر 3، بریلوی مولوی محمد عمر اچروی، مقیاس حنفیت، حصہ حاضر و ناظر، صفحہ 268، طبع سوئم، انشا پریس، اردو بازار لاہور سے چھپی ہے۔ وہ لکھتے ہیں حضور پاک کے حاضر ناظر ہونے کے جو منکر ہیں ان کی یہی وجہ ہی ہو سکتی ہے کہ وہ ایمان سے خالی ہو چکے ہیں۔ بریلوی مولوی غلام نصیر سیالوی، آپ اس کا حوالہ دیکھ لیں، یہ اس کی کتاب ہے عبارات اکابر کا تحقیقی و تنقیدی جائزہ، صفحہ 1 جلد 1 ہے، صفحہ 69 ہے، اہل سنت پبلشر دینا جہلم سے چھپی ہے۔
कहते हैं हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम के सिफात कामला के इनकार की वजह से जो लोग काफिर हो गए, वो सिफात कामला ये है कि इल्म गैब नबी के लिए नहीं मानते, हाजिर और नाजिर नहीं मानते। ये वजूहात इनके कुफ्र की हैं। नंबर 5, बरेलवी मौलवी गुलाम मेहर अली, ये खतीब चिश्तियां हैं, इनकी किताब देवबंदी मजहब मशाइख और उलमा की हिदायत, सफ़ा नंबर 365, इशात 1 नवंबर 2012 को हुई है, नाशर तंजीम आल सुन्नत बरेलवी पाकिस्तान है। उन्होंने भी यही अल्फाज लिखे हैं। तो ये 5 इबारात मैंने इसलिए पेश की हैं ताकि आपके सामने बात में मुदल्लल कर पाऊं कि बरेलवी इसको दर्जा कुफ्र और इस्लाम का देते हैं। अब समझ रहे हैं ना? आवाज तो आखिर तक आ रही है? हाँ, जाग तो रहे हो यार, तवज्जो रखना। तो ये जो है ना, इस तर्ज पर इनसे गुफ्तगू होगी। अब ये कुफ्र और इस्लाम का मसला बनाए हुए हैं। जो है ना क्या कहते हैं, वो मुस्तहब और गैर मुस्तहब का नहीं है। ये उसे कोई इस्तंजे के जो है ना क्या कहते हैं नवाफिल की तरह उन्हें वो तो नहीं करते कि फला मसला, ये मसला नहीं है, कुछ और। अब इस अकीदे पर जब आप इनसे गुफ्तगू करें, 2 तरह के तबसरे मैं आपको समझा देता हूं। 2 तरह के तबसरे आप इनसे कर सकते हैं इस अकीदे पर। मैं आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हाज़िर व नाज़िर मानते हैं, जितने फतवे रजा खानी लगाए, इस फतवे को तसल्ली से और फराख दिली से सुनना सीखो। गुस्सा ना हुआ करो, ये फलो फलो दौरान गुफ्तगू दूसरा बंदा चाहता है कि मैं सख्त फतवा लगाऊं, इसके अकाबिर का नाम बिगाड़ूं, और वो जो है ना क्या कहते हैं जोश में आए ताकि गुस्से में आए और इसको बात भूले। आप ना आया करें जोश पे। आप कहना हमारा जोश भी अपनी तरफ से, हमारा होश भी अपनी तरफ से, हम तेरे वो नहीं। जैसे अभी उस्ताद जी ने फरमाया ना, सबक ठीक चल रहा है, आपने कहा जी मैं तुम्हारी तायद का मोहताज नहीं हूं। इससे मसला हल होता है। इसी से मुझे समझाना ना पड़ता। अगर आप इसी से खुद मसला हल कर लेते कि दूसरे का रोब आप यूं कबूल न किया करें। एक मरतबा गुफ्तगू हो रही थी एक ममाती से, दौरान गुफ्तगू मेरे एक अकाबिर है, उनका नाम बिगाड़ने लगे, मौलाना मुनीर अहमद मुनव्वर के हरोड़ पक्का। तो कहने लगे मुनीर अहमद किराड़ पक्का, छेड़ने के लिए इसका माना होता है हिंदू पक्का। वो कहरोड़ फिर यूं बदलते। मैंने फिर कहा, जब मेरी बारी आई ना, मैंने कहा भाई आपके फिरके के बानी मौलाना लानतुल्लाह शाह गुजरात इनायतुल्लाह शाह गुजराती हैं। आया मजा? हम आदमी हैं तुम्हारे जैसे, जो तुम करोगे वो हम करें। इस तरफ पर बंदा दिफा करे, ठीक है ना? हाँ, तो ये इस पर तबसरा किया करो, फिर ठंडे दिल से। बदरुल गलत है ना यार, वो कर सकते, हम नहीं कर सकते। भाव को तजुर्बा भाई ला तजुर, तेरे 10 रुपए चले हमारे जाली क्यों हैं? इस पर तबसरे आप 2 तर्ज पे कर। पहली तबसरा कि आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हाजिर नाजिर मान रहे हैं, जी बिल्कुल ठीक है, हमें इस पर मसला नहीं है। लेकिन एक बात हमें बताएं, आप रसूलुल्लाह को कब से हाजिर नाजिर मानते हैं? पैदाइश से पहले या पैदाइश के बाद? समझ रहे? पैदाइश से पहले या पैदाइश के बाद? अगर कहेगा पैदाइश से पहले तो आप कहें रसूलुल्लाह हजरत आमना के पेट में आए तो जब पेट में थे तो बाहर नहीं थे, बाहर थे तो पेट में नहीं थे, हाजिर और नाजिर कैसे हुए? ठीक है। और अगर कहे पैदाइश के बाद, फिर दूसरा सवाल करें, ऐलान नबुव्वत से पहले या ऐलान नबुव्वत के बाद? कहे ऐलान नबुव्वत से पहले तो कहे ये गारे हिरा में कैसे थे? जब गारे हिरा में थे तो बाहर नहीं थे, बाहर थे तो हिरा में नहीं थे। कहे ऐलान नबुव्वत के बाद तो आप कहे गारे सौर में कैसे गए? जब गारे सौर में थे, कुरान कहते हैं इज़ हुमा फिल गार, गार में थे तो बाहर नहीं, बाहर थे तो गार में नहीं, अब बता कैसे थे? समझे? यूं तबसरा चलाएं। और फिर इन्हें कहें, जब ये बात, इसका जवाब इनकी बस की बात नहीं है, वल्लाह इनके बस की बात नहीं है। आप कहे अच्छा जब यूं ना बता सके फिर इसे कहो, आप रसूलुल्लाह की रूह मुबारक को हाजिर नाजिर हर जगह मानते हैं या जिस्म अक़दस को? रूह को हाजिर नाजिर मानते हैं या जिस्म अतहर को? और दूसरी बात, जब रसूलुल्लाह दुनिया में तशरीफ फरमाते, जिस्म मा तलब्बुस से रूह थे, रूह और जिस्म इकट्ठे थे, हुजूर दुनिया में थे, तो उस वक्त जनाब मोहतरम हाजिर और नाजिर का मतलब क्या था? अगर रूह हर जगह थी तो हुजूर में क्या थी, और हुजूर में थी तो हर जगह कैसे थी? ठीक है। अब यूं पूछे, और जब बरेलवी जवाब देना चाहे आप कहें जनाब मोहतरम, जनाब अब्दुल गफार, अब्दुल मजार, अब्दुल गफूर, अब्दुल कबूर साहब, आप दलील दें, लेकिन कुरान से, हुजूर के फरमान से या उम्मत के इजमा से अपने पेट से बात मत करें।
ٹھیک ہے، عبد الغفور بھی ہے، عبد القبور بھی ہے نا، عبد الغفار بھی ہے تو عبد المزار بھی تو ہے نا. تو اس طرز پر انہیں مخاطب ہو کے کہیں جناب محترم دلیل دینی ہے ضرور دیں، لیکن دلیل ان سے دیں جن سے عقائد کا اثبات ہوتا ہے، یا اللہ کا قرآن یا حضور کا فرمان یا امت کا اجماع. پیش کریں دلیل. حضرت جی بسم اللہ، شابش بسم اللہ، شابش پہ. مناظر آدمی کی مناظرے میں آواز قدرے بلند ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، اور کھڑے ہو کر گفتگو مناظرے میں تو بہت اچھا ہے. قام رسول اللہ فینا خطیبہ، یہاں قامہ کا لفظ آیا ہے. اور مناظر کے مجھے تو ایک دوست کہنے لگے تقریر بھی کھڑے ہو کے کریں، آپ مجبوری میں بیٹھ کے کرتے ہیں. کہنے لگے قم فانذر، پہلے قم میں پھر فانذر ہے. ٹھیک ہو گیا. اور پھر انہیں کہیں آپ ایک بات بتائیں، حضور پاک علیہ السلام کی وفات تک حضور حاضر ناظر تھے تو کیسے قرآن حدیث اجماع سے بتائیں، یا وفات کے بعد حاضر ناظر ہے تو قرآن حدیث تو ختم ہو گئی اب امت کے اجماع سے بتائیں. ختم ہو گئی کا معنی اترنا ختم ہو گئی، یہ نہ کہنا بھی مٹ گئی. ٹھیک ہے، تو آپ ذرا یوں فرما دیں اس طرز پر ایک تبصرہ. اب تو رسول اللہ قبر مبارک میں ہے، ہمارا عقیدہ ہے اہل سنت والجماعت کا رسول اللہ اپنی قبر شریف میں زندہ ہے. آپ علیہ السلام پر ادھر سے درود پڑھیں تو فرشتے لے جاتے ہیں، قبر کے قریب پڑھیں رسول اللہ خود سنتے ہیں. اب تو حضور قبر مبارک میں، اب حاضر ناظر کا مطلب کیا ہے؟ جناب محترم الآن کما کان بتائیے اب کا مطلب کیا ہے؟ آپ نے دیکھا میں اس گفتگو میں کبھی کہیں غصہ کوئی چہرہ کوئی نظر آیا؟ بس یوں میں نے آپ کو فیس ریڈنگ کرانی ہے کہ اس طرز پر آپ گفتگو کریں، بالکل اس کا کوئی علمی روب، کوئی غصہ، کچھ بھی آپ کے چہرے پہ، آپ کے جسم پہ، آپ کے عادات پہ، اطوار پہ، آپ کے جو ہے نا کیا کہتے ہیں اوصاف پہ اس کا غلبہ حاضر نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، بعض ہمارے دوست جو ہیں گفتگو کے دوران وہ طرز لگا کر بات کرے تو یہ بھی سر لگانا شروع کر دیتے ہیں. میں نے کہا جی نہیں، اپنے طرز پہ چلو، اپنے طرز پہ چلو. ہم خود تراشتے ہیں منزل کے سنگ راہ، ہم وہ نہیں جن کو زمانہ بنا گیا. اپنے طرز پہ چلو. تبصرہ نمبر 2، دوسرا تبصرہ یوں کریں کہ اگر رسول اللہ کا جسم حاضر نہیں ہے اور یقیناً رضا خانی پھنس جائے گا، وہ حاضر ناظر ثابت نہیں کر پائے گا. اگر جسم حاضر ناظر نہیں ہے، یعنی ماں کے پیٹ میں، غار حرا میں، غار ثور میں، قبر میں، 4 باتیں تو آ گئی نا، اس پہ قرآن بھی ہے، حدیث بھی ہے، اجماع بھی ہے. غار حرا میں ہے نا، وہ یتحنس فی اللیالی، بخاری جلد اول باب کیف کان بعد الوحی. غار ثور میں اذ ہما فی الغار، دنیا کے اندر تو مکی مدنی کی صورتوں کی دلیل ہے، اور قبر مبارک کے اندر مکمل اجماع امت موجود ہے. ان چاروں پہ آپ پیش کر سکتے ہیں. اب وفات کے بعد حضرت اب فرمائیں آپ حضور کے جسم کو تو نہیں مان سکتے کہ حضور کا جسم قبر میں ہے. اگر حضور تیرے پاس آئے ہیں تو قبر میں کون ہے، اور اگر قبر میں ہے تو تیرے پاس کون آیا ہے، یہ بتا. اس پر میں ایک بات سمجھا کر آگے چلتا ہوں، توجہ رکھنا. یہ موضوع بہت طویل ہے، بہت طویل ہے. میرے اولا یا ثانیہ کی غالباً بات ہے، ہمارے ڈی اے خان میں ایک علاقہ ہے، وہاں ایک رضا خانی سے گفتگو ہوئی اور میں اولا ثانیہ میں تھا. اصولوں پر میں نے اس سے گفتگو کی. بات کرنے آیا تو بات یہ چلی کہ آپ لوگ گستاخ رسول ہو. میں نے کہا جی کیوں؟ آپ رسول اللہ کو حاضر ناظر نہیں مانتے. اب اس کی دلیل دیکھیں، طاقت دیکھیں اس کی دلیل کی. وہ کہتے ہیں نا اپنوں کی سادگی اور غیروں کی عیاری بھی دیکھ. اب دیکھیں ذرا، کہنے لگا باپ بیٹھا ہو، والد بیٹھا ہو، استاد اور شیخ بیٹھا ہو، چھوٹا کہے یہ نہیں ہے تو باپ کی موجودگی میں بیٹا کہے نہیں ہے، مرید شیخ کی موجودگی میں کہے نہیں ہے، شاگرد استاد کی موجودگی میں استاد نہیں ہے تو شاگرد گستاخ رسول نہیں ہے، مرید گستاخ رسول نہیں ہے، مرید گستاخ شیخ نہیں ہے، اور بیٹا گستاخ والد نہیں ہے، بڑے کی موجودگی میں کہتے ہیں نہیں ہے. میں نے کہا پھر؟ کہتے ہیں اب تو حضور موجود ہے، تم کہتے حضور نہیں ہے، تم گستاخ رسول ہو. میں نے کہا اب جگر سام کے بیٹھ، جگر سنبھال کر بیٹھ، اب میری باری آئی ہے. میں نے کہا اگر یہی دلیل مان لیں ہم سنگل گستاخ ہوئے اور رضا خانی تم لوگ ڈبل گستاخ ہوئے. اگر یہ رہا تیرا اصول مانے. اس وقت نہ کوئی کتاب پڑھی تھی نہ کسی سے بحث پڑھی تھی. اصول میں بعض اوقات سوال کے اندر جواب موجود ہوتا ہے. کہنے لگا جی وہ کیسے؟ میں نے کہا آپ کے مطابق بڑے موجود ہیں؟ کہتے جی ہاں. میں نے کہا آپ نے، بات ہو رہی تھی عصر کی نماز کے بعد، میں نے کہا آپ نے عصر کس کے پیچھے پڑھی ہے؟ اس نے کوئی بتایا عبد الغفور، عبد القبور، عبد المزار، عبد الغفار، کوئی کہا فلاں مولوی کے پیچھے پڑھی ہے. میں نے کہا جی اس کے پیچھے کیوں پڑھی ہے؟ حضور کے پیچھے پڑھتے نہیں سمجھے. کہنے لگا جی کیوں؟ میں نے کہا بڑا بیٹھا ہے تو تیرے عبد المزار کو کس نے اجازت دی ہے وہ امام بنے؟
बड़े हुजूर मौजूद हैं, तेरे मौलवी को किसने इजाजत दी है वो नमाज के लिए आगे हो? सारे बरेलवी मौलवी इस्तीफा दें, घर में चले जाएं, इमामते छोड़ दें, खिताबते छोड़ दें, दर्स और तदरीस छोड़ दें, ये जनाजे और ईदान पढ़ाना ये सब कुछ छोड़ दें। हम मानेंगे तुम कहते हुजूर हाजिर हैं, हुजूर पढ़ाएंगे, हम पीछे पढ़ेंगे। मुझे कहने लगा अल्लाह मौजूद है, मैंने कहा जी, कहते उसके पीछे पढ़ो। मैंने कहा फला तजरिबू लिल्लाहिल अमसाल, कुरान कहते जब मखलूक की बात हो तो खालिक की मिसाल नहीं दिया करते। तो डट खालिक पे गया, इसकी बात की दलील है कि तू जो है ना क्या कहते हैं हुजूर पाक की दलील नहीं दे सकता। अल्लाह पे तो नमाज फर्ज ही नहीं है, अल्लाह तो नमाज का मुकल्लफ ही नहीं है। हुजूर की जिंदगी तकलीफी थी, हुजूर पाक तकलीफी से मुराद मुकल्लफ होने वाली, हुजूर पे तो नमाज फर्ज थी, किस बुनियाद पे कहते हो? यूं न कहो। मैंने कहा ये मखलस नहीं बन सकता, हुजूर के पीछे पढ़ो, इस्तीफा दो, थोड़े मौलवी घर में बैठ जाओ, हुजूर के पीछे पढ़ेंगे। पते बेचारे क्यों नहीं इस्तीफे देते? 11वीं शरीफ का खीर कौन खाएगा? हाँ, वो तो बेचारों के नजराने जाते हैं ना, वो तो मईशत का मामला है, पेट का इकानमी का मसला है, वो डाउन होती है वहां की मामलात, इसी वजह से इस्तीफे नहीं देते। और इधर हमें छेड़ने के लिए फला है फला। मैंने कहा अब बताओ, तो फिर तो तुम डबल गुस्ताख हुए। कहने लगे जी कल मिलेंगे, वो आज तक नहीं मिला। वैसे उसने ठीक कहा था कल मिलेंगे, कल से मुराद क़यामत भी तो है ना। कायनात में रसूलुल्लाह की अगर रूह हर जगह हाजिर नाजिर है, जिस्म तो हो नहीं सकता ना, रूह को मसला है। अब तवज्जो रखना, मैंने इंशाअल्लाह आपको सबक रटवा कर जाना है, आंखों से यूं पढ़ा करता, बस आप तवज्जो मेरी तरफ रखना। कहने लगा, मैंने कहा रसूलुल्लाह की रूह मुबारक पे बताओ। ये दूसरा तबसरा कि रूह अगर हर जगह है तो रूह मखलूक है जनाब मोहतरम, रूह खालिक नहीं है। और मखलूक की सिफत यह है कि जो एक जगह होती है वो दूसरी जगह नहीं होती। जैसे फरिश्ते आसमान पे है तो जमीन पे नहीं है, जमीन पे है तो आसमान पे नहीं है। जैसे रोशनी है, अंधेरा होगा तो रोशनी नहीं होगी, और रोशनी होगी तो अंधेरा नहीं होगा। मखलूक एक जगह होती है दूसरी जगह नहीं होती। अगर हुजूर की रूह हर जगह हाजिर नाज़िर है, तेरे पास हुजूर की रूह है तो कब्र में कहां है? कब्र मुबारक में क्या है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आला लिजिन रफीक आला में क्या है? मैंने ये दो फर्क इसलिए किए हैं कि आप अकीदा हयातुन नबी के बाब में पढ़ेंगे। अहले सुन्नत का एक कौल है रसूलुल्लाह की रूह मुबारक जिस्म में है, एक कौल है रफीक आला में है। रफीक आला से माने तो ताल्लुक से हुजूर जिंदा, जिस्म में माने तो तलब्बुस से हुजूर जिंदा। ये दोनों कौल अहले सुन्नत के हैं, न जबर में है और ना ही ताल्लुक है। ये अहले बिदअत का कौल है जिससे अहले सुन्नत का वास्ता नहीं है। ये आपको मौलाना आतिफ समझाएंगे, आप इस पर पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। तो इन्हें कहो ये बताओ, रोशनी, अंधेरा, फरिश्ता, इस चीजों की मिसालें दो, और इन्हें कहो अब बताओ इस पर आप क्या कहते हैं। एक रजा खानी से मेरी गुफ्तगू तो मुझे कहने लगा मौलाना आप मखलूक खुदा की मिसालें देते हो, हुजूर तो महबूब खुदा है। मैंने कहा ना इनके शुबहात देखें, शुबहात। इन तमाम अहले बातिल के पास शुबहात ही हैं, दलीलें नहीं हैं। मैंने उस दिन पूरे तलग अंग में सुबह से लेकर असर तक मुस्तकिल क्लास पढ़ाई है, सिर्फ नमाज के वक्फे से। मैंने इस पर मुस्तकिल ममातियत पर गुफ्तगू की है, वो नेट पे आ जाएगी कि इनके पास शुबह है, दलील नहीं है। और मैंने इनके 100 शुबहात पेश किए हैं कि शुबह है, दलील नहीं है। जिसे दलील कहा जाता है वो किसी अहले बातिल के पास नहीं है, एक मीम से लेकर दूसरी मीम तक, ममातियत से मिर्जाइयत तक, ठीक है, कोई इनके पास दलील नहीं है, सिर्फ शुबहात है। तो उसने भी शुबह पेश किया कि देखे अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में तुम मिसाल दे रहे हो तो हुजूर तो महबूब खुदा हैं, तुम मखलूक खुदा की मिसाल दे रहे हो। मैंने ये उठाया फतावा अफ्रीका, अस्सुन्नियतुल अनीफा फी फतावा अफ्रीका, जनाब अहमद रजा खान का। मैंने कहा ये देखें, ये फतावा अफ्रीका है, सफ़ा 82 है, मसला नंबर 63 है, शब्बीर पब्लिशर उर्दू बाजार लाहौर से छपा है। अहमद रजा साहब लिखते हैं अना व अबू बकरिन व उमर खुलिकना मिन तुरबतिन वाहिदतिन। हुजूर पाक अलैहिस्सलाम, हजरत अबू बकर और हजरत उमर एक मिट्टी से बनी हुई मखलूक हैं। मैंने कहा तू कहते हुजूर महबूब हैं, मखलूक की मिसालें ना दो। हुजूर महबूब खुदा होने के साथ साथ आला दर्जे के मखलूक खुदा भी हैं। अब बता मखलूक है, अब मिसालें कहां से लाएगा? तो यकीन माने इनके पल्ले में कोई दलील कहीं सब पर भी साबित नहीं है। ये कभी भी किस बुनियाद पर आपके सामने दलील की दुनिया में नहीं आ सकते। और अगर ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए रूह को हाजिर नाजिर माने तो ये सवाल आ जाएगा
ایک مسئلہ آج کل ایک اور نکالا ہے، کلی چھوٹی سی مسئلہ کہہ لیں نا، مسئلہ وہ ایک اور نکالا ہے، مسئلے کا معنی ہے مسئلہ ہوئی. یہ رضا خانیوں نے کیا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ بیٹھ کے سب کو دیکھتے ہیں. یہ ایک نیا شوشہ چڑھا ہے کہ کف دست کی طرح دیکھتے ہیں. کف دست کا معنی دست مانی ہاتھ، کف مانا ہتھیلی، کف دست ہاتھ کی ہتھیلی کی طرح دیکھتے ہیں حضور ایک جگہ بیٹھ کے. اس پر بھی رد کرنا سیکھو اور اسے توڑنا سیکھو کہ یہ مسئلہ کا جواب چلایا کیسے جاتا ہے. بعضوں کا دلیل تو ہوتی ہے لوگوں کے پاس، پر وہ دلیل چلتی کیسے ہے، دلیل کا چلنا بھی دیکھو کہ دلیل یہ چلائیں گے ہم کیسے. آپ انہیں کو ایک جگہ بیٹھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب کو دیکھتے ہیں، کہے گا جی ہاں. جناب محترم سوالات کا ایک طویل سلسلہ اس پر شروع ہو جائے گا اور ان سوالات کے جواب آپ کے بس کی بات نہیں ہے. وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، چاہے ایک دوسرے مل بھی جائیں تمہارے، جواب آپ کے بس کی بات نہیں ہے. نہیں جی، حضور ایک جگہ بیٹھ کے سب کو دیکھتے ہیں. اچھا پھر آؤ میدان میں، آؤ بات کر دیں. یہ طاقت حضور کو کب سے ملی؟ پیدائش سے پہلے یا پیدائش کے بعد؟ یہ دہرانا سیکھو، ٹھیک ہے. اعلان نبوت سے پہلے یا اعلان نبوت کے بعد؟ وفات سے پہلے یا وفات کے بعد؟ پیدائش سے پہلے بعد وہی دلیلیں، اعلان نبوت کے پہلے بعد وہی غار والی دلیلیں، وفات کے بعد تو تمہیں بتایا کس نے ہے؟ دین تو مکمل ہو گیا تھا. سمجھے؟ یہ تینوں طرح کی نقص دیکھیں. اب آئیں، میں پہلا سوال کرتا ہوں، سورۃ آل عمران آیت نمبر 44. اگر پیدائش سے پہلے کہتے ہو، قرآن کہتے ہیں وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ اِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ. جب مریم علیہ السلام کی پرورش کے لیے گنتی، قرآن اندازی اور وہاں پر مقابلہ چل رہا تھا کہ کون مریم علیہ السلام کی کفالت کرے، قرآن کہتے ہیں انہوں نے یہ ترتیب بنائی کہ اپنے پین جو ہے، قلم، یہ دریا میں ڈالتے ہیں، جس کے اوپر ابھر آیا بس وہ بندہ جو ہے نا کفالت کرے گا. جی ٹھیک ہے، کلمے ڈالتے گئے ایک زکریا علیہ السلام کا کلم آ گیا، انہوں نے پرورش کر لی. اب ان رضا خانیوں سے پوچھو، اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے، توجہ میری طرف، اب اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے کون مریم کی کفالت کرے گا؟ یہ جب واقعہ ہوا تھا، اے اللہ کے پیغمبر، وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ، آپ ان کے پاس نہیں تھے. یہ تو حضور کی پیدائش سے پہلے کی بات ہے، اور تو کہتے ہیں وہیں تھے، آپ ان کے قریب نہیں تھے. اگلی بات آل عمران آیت نمبر 44، یہ اسی کے ایک حصہ ہے. وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے جب یہ لوگ آپس میں لڑ رہے تھے آپ ان کے قریب نہیں تھے، تو کہتے حضور تھے. اب کیا کہے گا؟ سورۃ قصص آیت نمبر 44 ہے، وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِ إِذْ قَضَيْنَا إِلَى مُوسَى الْأَمْرَ وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ. اے پیغمبر، جب موسیٰ علیہ السلام کو نبوت کی خلعت سے نوازا جا رہا تھا آپ وہاں پر موجود نہیں تھے. وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ، شاہد کا ترجمہ رضا خانی حاضر ناظر کرتے ہیں، تو یہاں وَمَا كُنْتَ نفی آئی ہے تو بنے گا آپ اس وقت حاضر ناظر نہیں تھے. ایک بندے نے مجھے کہا حاضر ناظر شاہد کا معنی کہاں سے لیا؟ میں نے کہا تیرے ابو جی جناب احمد رضا سے، اس نے بھی تو یہی لکھا ہے نا. سورت نمبر 33 سورت احزاب آیت نمبر 45 ہے، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا، اسی کے ساتھ اس نے بھی تو یہی لکھا ہے. اور حیرانگی اور دجل کا مقام ہے، شاہد اور شاہدین ایک ہی ہے نا، جمع تثنیہ ہے نا، پلورل سنگولر کی بات ہے، باقی تو ایک ہی ہے. احمد رضا نے جب اس کا ترجمہ کیا تو حاضر ناظر مانا کیا، اور جب اس کا ترجمہ کیا تو گواہ مانا کیا. لفظ ایک ہے مطلب دو ہے. سراسر موم یا سنگ ہو جا، سراسر موم یا سنگ ہو جا، دو رنگی چھوڑ اور یک رنگ ہو جا. الٹ ہو گیا شعر لیکن مطلب ایک ہی ہے. تو اس وقت تو رسول اللہ وہی نہیں تھے، اب کیا کہیں گے؟ چلو ایک بات اور ہے، سورۃ قصص آیت نمبر 45 ہے، اللہ فرماتے ہیں وَمَا كُنْتَ ثَاوِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ تَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا. اے پیغمبر آپ اہل مدین میں بھی رہنے والے نہیں تھے جب ان پہ آیات آپ پڑھ کے سنا رہے ہوتے. تو حضور ادھر بھی نہیں ہے فلسطین میں، ادھر بھی نہیں ہے پرورش حضرت مریم میں، اور ساوین فی اہل مدین، مدین کے معاملے میں بھی یہی کہا جا رہا ہے. اب جناب محترم کیا فرمانے عالی شان ہوگا. اب تھوڑا اس سے آگے چلتے، ایک روایت وہ جو بریلوی کتب سے میں پیش کر رہا ہوں، اگرچہ مسند احمد میں ہے، ہم مانتے ہیں اس حدیث کو، یہ اپنے مقصد پر اس پر میں تفصیل دوں گا، لیکن بریلوی کتب میں موجود ہے تو بریلویوں کو بریلویوں والا حوالہ. اس کو سرائکی میں کہتے ہیں کھو دی مٹی کھو کو. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا واقعہ لکھا ہے، رشد الایمان
فی دورت الحدیث والقرآن، باب نمبر 9، حصہ حاضر و ناظر، شاہد اور شہید کا معنی، صفحہ نمبر 86 اور 87، طبع مکتبہ رضویہ سمندری، فیصل آباد، مؤلف عبد الرشید رضوی۔ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں حضرت علی کو حضور نے بھیجا، جاؤ اس آدمی کو قتل کراؤ، وہ زانی ہے۔ حضرت علی گئے اسے مارنے کے لیے، شادی شدہ ہے اور زانی ہے، مار دو۔ حضرت علی گئے اور اسے چاروں شانے چت گرایا اور یوں اٹھائی اور تلوار اور مارنے لگے۔ اس کا تہبند ہٹا، علی المرتضیٰ کی نظر پڑی تو وہ بندہ تو نامرد تھا۔ حضرت علی نے قتل کرنا چھوڑا اور واپس آئے۔ حضور نے پوچھا علی قتل کر دیا؟ کہا یا رسول اللہ جی نہیں کیا۔ کہا جی کیوں نہیں کیا؟ وہ کہنے لگے اسی وجہ سے کہ وہ تو نامرد تھا، میں نے اس کو قتل کرتے وقت دیکھا۔ حضور نے فرمایا الشاہد یرا ما لا یرا الغائب، علی تو دیکھ رہا تھا، وہاں موجود تھا، میں نہیں دیکھ رہا، میں وہاں سے غائب تھا۔ تم کہتے ہو ہر جگہ حاضر ناظر ہے، تیرا بڑا مولوی کہہ رہے حضور غائب تھے، اب بتا کیا ترجمہ کرے گا؟ الشاہد یرا ما لا یرا الغائب۔ اب جناب محترم کا کیا ارشاد ہوگا؟ آپ اس پر بھی کچھ جو ہے نا ارشاد فرمائیے۔ اور مستدرک حاکم یہ روایت سنیے، اور یہ روایت وہ ہے، یہ دلیل وہ ہے جو ہر جگہ چل سکتی ہے، مولویوں میں بھی غیر مولویوں میں بھی، اور اسے چلانا چاہے تو اس سے پہلے یہ چلائیں۔ رضا خانیوں سے کہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ پڑھتے تھے؟ جی پڑھتے تھے۔ مستدرک کے حاکم ہے، کتاب الجنائز ہے، باب 499 ہے، ادعیہ صلاۃ الجنائز ہے، حدیث نمبر 1366 ہے، جلد اول صفحہ 684 ہے، طبع دار المعرفہ بیروت ہے۔ یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت موجود ہے۔ رسول اللہ جنازہ پڑھتے تو یوں فرماتے اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا الی آخر ہی۔ اے اللہ تو میرے بڑوں کو، میری امت کے چھوٹوں کو، میری امت کے زندوں کو، میری امت کے وفات شدہ لوگوں کو، میری امت کے مردوں کو، میری امت کی عورتوں کو، میری امت کے حاضرین کو، میری امت کے غائبین کو بخش دے۔ تو کہتے حضور ہر جگہ ہیں، حضور فرماتے ہیں وغائبنا، اللہ ان کو بھی بخش جو مجھ سے غائب ہیں۔ تو کہتے حضور ہر جگہ حاضر ہیں، حضور کہتے ہیں بہت سے لوگ مجھ سے غائب ہیں، تیری مانو نبی کی مانو، سمجھے؟ تیری مانو نبی کی مانو، بس ٹھیک ہے تو اپنے جنازے میں پڑھا کر وشاہدنا وشاہدنا۔ غائب تو کچھ بھی نہیں ہے نا، غائب تو کچھ بھی نہیں ہے، تو غائب کہنا بھی جناب محترم چھوڑ دے۔ یہ کرو گے آپ؟ کہتے ہیں جی نہیں۔ تو میں نے کہا یہ تینوں عقیدے اپنی جیب میں رکھ دیں، نہ حضور پیدائش سے پہلے حاضر ہے، نہ پیدائش کے بعد حاضر ہے، نہ وفات کے بعد حاضر ہے۔ جہاں حاضر ہے وہ ناظر بھی ہے، ایک جگہ بیٹھ کے تو حضور حاضر ناظر ہے نا، جہاں بیٹھے ہیں وہاں حاضر تھے، دیکھ رہے تھے ناظر بھی تھے، ہر جگہ تو نہیں ہے۔ ایک بندے نے کسی سے جا کے کہا نا حضور حاضر و ناظر ہے، انہوں نے کہا جی تیرا عقیدہ ہے؟ کہنے لگے جی میرا عقیدہ ہے۔ تو جس آدمی سے کہا، میں اپنی مثال دے دیتا ہوں، مجھے ایک رضا خان نے کہا ہمارے مطابق حضور ہر جگہ ہیں، تو میں نے رضا خانی سے کہا یار میری آنکھیں چومو لوگو، میرے ہاتھ چومو۔ کہنے لگے جی کیوں چومو؟ میں نے کہا جی میں تابی ہوں، تابی۔ تابی؟ تابی تو صحابی کو دیکھنے والا، اس کے اتباع کرنے والا ہوتا ہے، آپ کیسے تابی ہیں؟ میں نے کہا بھائی حضور حاضر و ناظر ہیں، صحابی کی تعریف یہ ہے یا وہ نبی کو دیکھے اور نبی کو نہ دیکھ سکے، جیسے ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ ہے تو نبیوں سے دیکھیں۔ حضور حاضر و ناظر ہیں، حضور دیکھ رہے ہیں تمہیں، تو نہیں دیکھ سکا تو صحابی بنا، میں نے تجھے دیکھا تو میں تابی بنا، میرے ہاتھ چومو، میں تو تابی ہوں، چومو۔ کہنے لگا جی آپ تابی نہیں ہیں۔ میں نے کہا جی کیوں؟ کہتے اس لیے کہ میں صحابی نہیں ہوں۔ میں نے کہا جب تو صحابی نہیں ہے، حضور نے تمہیں دیکھا پھر صحابی نہ بنا، تو جسے حضور دیکھے اور صحابی نہ بنے وہ تو جناب محترم حاجی ابو جہل ہوتا ہے، وہ تو حاجی صاحب ہوتا ہے ابو جہل۔ آپ اس کے بارے میں کیا کہو گے؟ آپ یا تو خود کو صحابی بننے کا اعلان کر دو، جرات کرو ماشاءاللہ، اگر یوں نہیں ہے تو پھر جناب محترم تھوڑا گزارا، سارے نکے نکے پیو مائن، ٹھیک ہے نا، تھوڑا گزارا، پنیر دا نہ منو، اتنا نہیں ہونا چاہیے۔ توجہ، اب دلائل چلاتے ہیں۔ یہ میں نے مسئلے کی تنقید کی ہے، یہ دلیلیں نہیں تھی، ان میں دلائل چل بھی سکتے ہیں۔ اب ہم دلائل چلاتے ہیں رضا خانیت سے گفتگو کے لیے کہ جب دلائل دینے پڑے ان سے کہ اللہ کی ذات عالیہ ہر جگہ ہے، بلا مکان موجود ہے، تو یہ اللہ کا خاصہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی ہر جگہ حاضر ناظر نہیں ہے، اس کی دلیل لیجیے۔
सूरत आल इमरान आयत नंबर 44, ये आपके सामने है। वमा कुन्ता लदैहिम इज़ यल्क़ून, ये आयत आप पेश कर सकते हैं, रसूलुल्लाह वही नहीं थे। वइज़ा रअयतल लज़ीना यख़ूज़ून फ़ी आयातिना फ़अरिज़ अन्हुम हत्ता यख़ूज़ू फ़ी हदीसिन ग़ैरी, सूरत अनआम आयत नंबर 68 है। इस आयत में अल्लाह फरमाते हैं जब बेईमान लोग हों और वो मेरी आयत में जो है ना क्या कहते हैं कोई फसाद डालना चाहें, तो ऐ पैगंबर आप इन बेईमान लोगों से हट जाइए। फ़अरिज़ अन्हुम हत्ता यख़ूज़ू फ़ी हदीसिन ग़ैरी, जब तक ये किसी गलत काम में हो आप इनके साथ शरीक मत होइए, जब तक कोई और काम न इख्तियार कर लें। जब कोई और काम इख्तियार कर लें फिर आप इनको छोड़ दें। ये रसूलुल्लाह को फरमाया गया? कहने लगे जी हाँ। तो मैंने कहा ये जो हुजूर को फरमाया गया आप इनसे हट जाइए, इस आयत पर अमल कैसे होगा? तेरे मुताबिक तो हुजूर हर जगह है, हटेंगे कैसे? वो जगह छोड़ेंगे कैसे? इनसे अलग होंगे कैसे? अलग तो तब होंगे जब हाजिर और नाज़िर हर जगह ना हो, जब उधर भी हाजिर इधर भी हाजिर, फिर फ़अरिज़ अन्हुम, एराज कैसे हो सकता है? आप एराज की शक्ल हमें बता दे, हम मान जाएंगे। सूरत तौबा आयत नंबर 84 अल्लाह फरमाते हैं वला तुसल्ली अला अहदिम मिनहुम माता अबदा वला तकुम अला कब्रिही इन्नहुम कफरू बिल्लाहि व रसूली व मातू व हुम फासिकून। अब्दुल्लाह इब्न उबई एंड कंपनी वो लोग हैं, इतने बड़े सहाबा के दुश्मन और मुनाफिक हैं कि अल्लाह मैं हुक्म दे रहा हूं ऐ पैगंबर आप इनका जनाजा भी मत पढ़िए और इस इब्न उबई की कब्र पे भी मत जाइए। हुजूर पाक को हुक्म है वला तकुम अला कब्रिही, कामा यकुमु से आप इसकी कब्र पे मत खड़े होइए। और तुम कहते हो हुजूर हर जगह है, फिर तो कब्र पे भी है बाकी जगह भी है। अगर हुजूर हर जगह है तो ला तकुम के हुक्म पे अमल कैसे होगा? ला तकुम के हुक्म पे अमल आप करा दे, हर जगह हुजूर हैं तो फिर ला तकुम का हुक्म क्या होगा? जो तावील बरेलवी इसकी करेगा वो फंसेगा। जो भी जो इधर टाका उधर उधड़ा, उधर टाका इधर उधड़ा, जो भी तावील करेगा असल में दलीलें हैं नहीं, शुबहात है। वो कह रहे हैं ना न कहीं की ईंट न कहीं का ग्यारा और बानमती ने कुंभा जोड़ा, इसी तरह है ना, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा बानमती ने कुंभा जोड़ा। तो ये बानमती साहब ने कुंभा ही जोड़ा हुआ है, बाकी कोई दलील शलील नाम की कोई दलील है नहीं। ये अपने यहाँ दलीलें देते हैं ना तो कहते हो तैयार हो जाओ दलील आ रही है, दलील आ रही है। वही हाल है, एक बंदे ने कहा शारे फैसल ब्लॉक कर दो, कराची की बड़ी सड़क है, ये भी क्यों ब्लॉक कर दे? माल आ रहा है, माल आ रहा है, माल आ रहा है। सारी ब्लॉक हो गए, लोग देख रहे हैं क्या माल आ रहा है, क्या आ रहा है। देखो तो एक बंदा छोटी सी एक बकरी हाथ में लेकर रस्सी पकड़े हुए आ रहा है। उन्होंने कहा जी क्या रखे? माल आ रहा है। तो ये भी कहते हैं दलाइल आ रहे हैं, दलाइल यही दलील आ रही है। ला तकुम के हाथ पे अमल कैसे को पता आता ही नहीं है। अल चिट्टू मिनल डग्गर, कुछ भी पता आता नहीं है। और अल्लाह जो है ना क्या कहते हैं दलील की दुनिया में लोगों को डराना और यरकाना शुरू कर रखा है। सूरत तौबा सूरत नंबर 9 आयत नंबर 108 अल्लाह फरमाते हैं ला तकुम फीही अबदा लमस्जिदुन उस्सिसा अला तक़वा मिन अव्वल यौमिन अहक्कु अन तक़ूम फीही रिजालुन युहिब्बूना अन यततहहरु वल्लाहु युहिब्बुल मुत्तहहिरीन। मस्जिद ज़िरार का मसला चला, ये जो ना मुनाफिकीन ने मस्जिद बनाई, खुदा ने उसे मस्जिद ज़िरार कहा, तकलीफ देने वाली मस्जिद। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहने लगे या रसूलुल्लाह आइए हमारी मस्जिद के इफ्तिताह फरमाइए, आप वहां तशरीफ लाएंगे, हम लोग बूढ़े हैं, चल नहीं सकते, बीमार हैं, हम आपकी मस्जिद में कभी कभी हाजिर होंगे, आप हमारे पास आ जाइए। हुजूर पाक अलैहिस्सलाम तबूक पे सफर पे जा रहे थे, हुजूर ने फरमाया वापसी पे फैसला करेंगे। अल्लाह के रसूल वापस तशरीफ लाए तो रास्ते में आयत उतरी, अल्लाह ने फरमाया ला तकुम फीही अबदा, वो जगह इस काबिल नहीं है उसे मस्जिद कहा जाए, वो जगह इस काबिल नहीं है। अल्लाह के नबी आप वहीं ठहरे, आप कभी भी वहीं ना जाएं। आपने जाना हो अपनी मस्जिद नबवी जाएं, आपने तशरीफ ले जाना हो मस्जिद कुबा जाएं जो सहाबा की मस्जिद है, क्योंकि मस्जिद कुबा में फीही रिजालुन युहिब्बूना अन यततहहरु, इसमें ऐसी बंदे और ऐसे सहाबा हैं जो पाकीज़गी को पसंद करते हैं। वल्लाहु युहिब्बुल मुत्तहहिरीन, और अल्लाह इन पाकीज़ा लोग सहाबा करम से मोहब्बत करते हैं। तवज्जो रखना, बरेलवी अकीदे की जड़ काट के रख दी है इस आयत में। हुजूर को फरमाया गया
اس مسجد میں مت جائیے. تیرے مطابق حضور ہر جگہ ہے تو اس مسجد میں بھی ہوئے. اس آیت پہ اللہ کے نبی عمل کیسے کریں گے کہ اس مسجد پر مت جائیے؟ یہ تو نبی ہر جگہ حاضر ناظر نہ ہوئے. پہلا حصہ فیہ رجال یحبون ان یتطہروا. اس آیت کا دوسرا حصہ عظمت صحابہ، ثقافت صحابہ، ایمان صحابہ، طہارت صحابہ پہ دلالت کر رہا ہے، جس میں اللہ فرماتے ہیں اس مسجد قباء میں، توجہ رکھنا، اس مسجد قباء میں، ان دس ماسک، اس مسجد میں، فیہ رجال، اس مسجد میں ایسے بندے رہتے ہیں جو پاکیزگی کو پسند کرتے ہیں. کہاں رہتے ہیں؟ اس مسجد میں. مسجد کے اندر ہیں، اس مسجد میں ہیں. تو صحابہ ولی ہیں، وہ مسجد میں ہیں. جو مسجد میں ہو وہ باہر نہیں ہوتا، جو باہر ہو وہ اندر نہیں ہوتا. پتہ چلا نبی بھی ہر جگہ نہیں ہے، ولی بھی ہر جگہ نہیں ہے. فیہ رجال یحبون ان یتطہروا. نہ ولی ہر جگہ ہے نہ نبی ہر جگہ ہے. آگے سمجھ. اس طرز پر بندہ دلیل اس طرز پر سمجھائے نا، اور عوامی طرز پر. سورت نمبر 12 سورت یوسف آیت نمبر 13 اٹھائیے. اللہ فرماتے ہیں حضرت یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام، حضرت ابراہیم کے پوتے ہیں، حضرت یعقوب حضرت یوسف کے والد ہیں. وہ کہتے ہیں نا وہ کون سی عورت ہے جس کا خامد بھی نبی، بھائی بھی نبی، بیٹا بھی نبی، باپ بھی نبی؟ میں نے کہا وہ حضرت لیا ہے. بیٹی حضرت یعقوب کی ہے، بہن حضرت یوسف کی ہے، بیوی حضرت ذوالکفل کی ہے، ماں حضرت ایوب کی ہے. ٹھیک ہو گیا؟ یہ اسی سے لینا. تو سورت نمبر 12 سورت یوسف آیت نمبر 13 کیا فرمایا؟ حضرت یعقوب فرماتے ہیں اسے مت لے جاؤ، انتظہبوا بھی، اسے اپنے ساتھ مت لے جاؤ یوسف کو. ان کے بھائیوں کہہ رہے ہیں اخاف ان یاکلہ الذئب وانتم عنہ غافلون. مجھے خطرہ ہے، مجھے خوف ہے، مجھے ڈر ہے اس بات کا کہ میرے بیٹے یوسف کو کوئی بھیڑیا نہ کھا جائے اور تم اس معاملے سے غافل ہو. بھائی کہنے لگے نہیں ابو جی نہیں ہو سکتا، ہمارا چھوٹا بھائی، ہمارا آنکھ کا تارا، ہمارا راج دلارا، نہ ہم اس کا خیال کریں گے، آپ ہمارے ساتھ بھیجیے. حضرت یعقوب نے بھیج دیا، چلے گئے. اب اس پر سے کیا حاضر ہوتا ہے؟ کیا مسئلہ؟ یہ نبی کیوں کہہ رہے ہیں مجھے خطرہ محسوس ہوتا ہے، تم غافل ہوں گے، میرے بیٹے کو بھیڑیا کھا جائے گا؟ یہ کیوں کہا؟ اگر نبی ہر جگہ ہوتے تو حضرت یعقوب علیہ السلام بھی تو ہر جگہ ہوتے. تو حضرت یعقوب کہتے تم غافل ہوں گے، لے جاؤ، میں تو وہاں حاضر ہوں گا، بچا لوں گا. نہیں سمجھے؟ ہاں یہ میں تیزی میں کہہ جاتا ہوں، آپ سمجھتے نہیں ہیں. سمجھتے نہیں سمجھتے؟ اب بولتے بھی نہیں ہو. کون؟ اچھا توجہ. میں تو حاضر ہوں گا نا، میں اسے سنبھال لوں گا، تم لے جاؤ. یا اس کو ایک اور طرز پہ بھی کہہ سکتے ہیں بھئی یوسف نبی ہے، یہ میرے پاس ہی تو حاضر ہوگا، غافل آپ اسے کیسے ہو سکتے ہو؟ یوں نہیں کہا. تو اس کا معنی ہے نبی ہر جگہ نہیں ہوتا. اب تھوڑا آگے چلیں. اسی صورت کا حصہ ہے آیت نمبر 93. مصر میں قمیص بھیجی حضرت یوسف نے. ذہن میں ہے نا واقعہ؟ مجھے واقعہ نہیں سنانا، مجھے استدلال کرنا ہے. قمیص بھیجی، لے جاؤ ابو جان کے پاس. آ رہی ہے قمیص، یہ کنان میں ہے اور وہ مصر میں ہے. قمیص چل پڑی ہے اور یہ کیا کہتے ہیں کیوں لے جاؤ؟ فَأَلْقُوهُ عَلَى وَجْهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيرًا اور وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ. آپ کے ابو کی آنکھیں آ جائیں گی اور تم انہیں لے کر میرے پاس آ جاؤ سب کے سب. وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ، سب کے سب آ جاؤ. اب اس سے کیا نکلتا ہے؟ قمیص جاری ادھر ڈال دیں. یوسف علیہ السلام بھی نبی، یعقوب علیہ السلام بھی نبی، دونوں ہر جگہ تھے تو قمیض اتارتے یوں ہی ڈال دیتے. بھجوائی کیوں؟ بھجوانے کی ضرورت؟ اور دوسرا وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ، ان سب کو لے کر میرے پاس آؤ. آنے کی ضرورت کیا؟ یوسف علیہ السلام آپ بھی نبی وہ بھی نبی، آپ تو حاضر و ناظر ہو. آنا کیا ہے، جانا کیا ہے؟ یہ تو پھر سب کچھ ختم ہی ہو جائے گا نا. پھر تو ہر جگہ ہے. ہماری سمجھ سے تو بالاتر ہے. آپ ہمیں ذرا سمجھا دیں آپ کیا فرمانا چاہ رہے ہیں. دلیل نمبر 6 سورت بنی اسرائیل آیت نمبر 1 15واں پارہ پہلا صفحہ. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا. یہ جو آیت ہے اللہ فرماتے ہیں میں نے نبی کو سیر کرائی. اللہ کہاں سے؟ من المسجد الحرام، بیت اللہ سے. کہاں تک؟ فرمایا الی المسجد الاقصى، مسجد اقصی تک. زمینی سفر یہاں سے یہاں تک سیر کرائی. من ابتدا ہے، الی انتہا ہے. آپ نے پڑھا ہے نا سرت من البصرۃ الی الکوفہ.
ٹھیک ہے, تو من ابتدا ہے الی انتہا ہے, من المسجد الحرامی الی المسجد الاقصی, زمینی سفر کی ابتدا بیت اللہ, زمینی سفر کے انتہا مسجد اقصی. وہ تو آسمانی سفر ہے نا, میں نے اس لیے زمینی کی قید لگائی ہے. زمینی سفر کی ابتدا, زمینی سفر کی انتہا. یہاں سے چلے وہاں گئے, حضور تو حاضر ناظر ہیں, یہاں سے چلے کیسے, وہاں گئے کیسے, نہیں سمجھے, یہاں سے چلے کیسے جناب محترم, وہاں گئے کیسے. سورۃ کہف آیت نمبر 61 تا 64, فلما بلغا مجمع بینہما نسیا حوتہما, یہ پوری آپ اٹھا لیں پوری آیت کو. یوشع بن نون علیہ الصلوۃ والسلام, موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام, یہ دونوں وقت کے پیغمبر ہیں. اس وقت حضرت موسیٰ پیغمبر تھے, ابھی یوشع پیغمبر نہیں بنے تھے. بعد وفات موسیٰ کے حضرت یوشع کو اعلان نبوت کرا, یہ بعد وفات موسیٰ علیہ السلام کے نبی بنے. یہ حضرت یوشع اس وقت ایسے تھے جیسے رسول اللہ کے حضرت ابوبکر صدیق ہیں رضی اللہ عنہ. حضور کے بعد نبوت ختم ہے تو نبوت آگے نہ چل سکی, اس طرح ان کے بعد نبوت ختم نہیں تھی تو نبوت آگے چل پڑتی تھی. یہ فتح سے مراد حضرت یوشع ہے. حضرت یوشع اور حضرت موسیٰ چلیں, کھانا ساتھ رکھ لیا, چلیں بھائی چل پڑے, جا رہے ہیں. حضرت خضر علیہ السلام کو ڈھونڈنے کے لیے ایک جگہ پہنچے, کہا بیٹا میں تو تھک گیا, یوشع کھانا لاؤ. نے کہا اللہ اکبر, مجھے تو شیطان نے بلا دیا. وہ جس جگہ ہم رکے تھے نا, تو وہ مچھلی جو تھی نا ہم نے تو ساتھ رکھی ہوئی تھی, اور وہ مچھلی مردہ تھی, اس وقت زندہ ہو گئی اور یوں کھسک کر پانی میں چلی گئی. نے کہا اچھا یار بتاتے نا, وہی جگہ تو تھی جو ہم ڈھونڈ رہے تھے. ذالک ما کنا نبغی فرتدا علی آثارہما قصصا. قرآن کہتے ایک دوسرے سے باتیں کرتے, اسی مسئلے پر دوبارہ وہیں لوٹ آئے. فرتدا علی آثارہما قصصا, یہ کیا کہتا ہے, پہلے گئے اور پھر آئے. یہ دو پیغمبر جا بھی رہے ہیں آ بھی رہے ہیں. اس جگہ پہ پہلے تھے تو نہیں تھے, جہاں اب ہیں تو پہلے نہیں تھے. تو کہتے ہیں ہر جگہ ہوتے ہیں, تو کہتے ہیں ہر جگہ. یہ بھی دلیل ہے, نہ نبی ہر جگہ ہے نہ ولی ہر جگہ ہے, کیونکہ ابھی حضرت یوشع کی نبوت کا اعلان تو نہیں تھا نا. ٹھیک ہو گیا, نہ نبی ہر جگہ ہے نہ ولی ہر جگہ ہے. آسان سے آسان طرز پہ سمجھیں. یہ اس سے ایک لفظ بڑھ کے بھی آپ کہہ سکتے ہیں, نہ نبی ہر جگہ ہے نہ صحابی ہر جگہ ہے. حضرت یوشع اس وقت صحابی تھے نا حضرت موسیٰ کے, نہ نبی ہر جگہ ہے نہ صحابی ہے. اور تو کہتے ہیں میرے ولی حاضر. ان کو چھوڑو, میں کراچی میں عبداللہ شاہ غازی رحمہ اللہ کے مزار پہ تھا, تو ایک بلی تھی, میں نے بلی کو پیچھے, مجھے کہنے لگا نو ہماری بلی پیر کی بھی علم غیب جانتی ہے, اسے تو پیچھے کہتے ہو. چلو میں نے کہا تجھے کہتا ہوں پیچھے, بلی کو بھی کچھ نہ کہو. یا میں نے شروع میں کہا تھا اپنے جانوروں کے لیے بھی وہ یہی معاملات مانتے. بدعت ہے ہی ایسی, بدعتی ہر 6 مہینے بعد دین میں نئی چیز انٹر کر دیتا ہے. ہر 6 مہینے بعد کوئی نئی چیز, ہر 6 مہینے بعد کوئی نئی چیز, کوئی نہ کوئی نیا مسئلہ نہ ڈالیں تو مزہ آتا نہیں ہے نا. کل جدید لذیذ. ٹھیک ہے, سورۃ مریم آیت نمبر 11. فخرج علی قومہ من المحراب فاوحى الیہم ان سبحوا بکرۃ وعشیا. حضرت زکریا ہیں, عمر حضرت زکریا کی 110 سال ہے, بیوی ہیں عمر 90 سال ہے. دونوں کی عمر فی الحال جو دن چل رہے ہیں وہ بانجھ بن کے چل رہے ہیں. اللہ مجھے بیٹا دے. فرمایا ہاں بیٹا دوں گا. انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل لہ من قبل سمیہ. اللہ بیٹا دیں گے, میری عمر 110, بیوی کی عمر 90. کہا جی ہاں, قال کذالک, ایسے ہی ہوگا. وقد خلقتک من قبل ولم تک شیئا, ہم نے تمہیں پیدا کیا تھا, تم کچھ بھی نہیں تھے اس وقت. اب تم بوڑھے اور بوڑھی دو افراد تو بیٹھے ہو نا, اللہ ایسے ہی دے گا. اللہ نشانی دے دے, نشانی دے دے. اللہ نشانی کیا ہوگی, اپنے دل کی تسلی کے لیے نا, ولاکن لیطمئن قلبی, تسلی کے لیے. حق الیقین تو تھا, عین الیقین کے لیے. اللہ نشانی دے دے, بیٹا کیسے ہوگا. زکریا علیہ السلام کو اللہ نے نشانی دی. آیا تو کہ اللہ تکلم الناس ثلاث لیال سویہ, 3 دن 3 رات آپ بول نہیں سکیں گے, یا آپ نہیں بولیں گے. یہ دونوں تفسیریں ہیں. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے. فخرج علی قومہ من المحراب فاوحى الیہم ان سبحوا بکرۃ وعشیا. حضرت زکریا اٹھ کر اپنی قوم کے پاس آئے. کہاں سے اٹھے؟ قرآن کہتا ہے محراب میں بیٹھے تھے. محراب کے 2 ہی معنی ہیں, یا تو مسجد کا محراب, یا محراب سے مراد جائے حرب, جہاں پر آلات جنگ رکھے جاتے تھے. اس جگہ سے نکلے, اس روم سے نکلے, اس کمرے سے نکلے, نکل کے اپنی قوم کو کہا ان سبحوا بکرۃ وعشیا, اللہ کی تسبیح صبح شام بیان کرتے رہو, 3 دن کے بعد بات کریں گے. ہو گیا. وہیں سے نکلے, یہ کہا اور اندر چلے گئے. اگر نبی ہر جگہ ہے, یہ نکلے کیسے, اندر گئے کیسے؟ نہیں سمجھے. نکلے کیسے, اندر گئے کیسے؟ فخرج علی قومی من المحراب, کیا ہوتا ہے
ایسے حضور کے لیے بھی تو اللہ نے فرمایا وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ. جب آپ اپنے گھر سے نکل کر آئے تھے، حضور تو حاضر ناظر تھے، گھر سے نکل کر آئے کیسے؟ حضور تو باہر بھی تھے اور اندر بھی تھے. دلیل نمبر 9 سورۃ قصص آیت نمبر 44، وہی جو آپ پڑھ چکے ہیں، وَمَا كُنْتَ ثَاوِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ. آیت نمبر 10 پہ آ جائیں، سورۃ نمل آیت نمبر 20 اور 21. يَتَفَقَّدُ الطَّيْرَ، جس میں حضرت سلیمان علیہ السلام سے حدود پرندہ غائب ہو گیا ہے. کہاں گیا؟ کہاں گیا؟ کہاں ہے؟ بولیو کہاں گیا؟ کچھ پتہ نہیں ہے کہاں گیا. وہ کہنے مالیا لا ارى الحدود ام کان من الغائبین، یار میں تو نہیں دیکھ رہا، حدود کہاں ہے؟ حدود کہاں ہے؟ غائب ہو گیا. کچھ ٹائم گزرا، فمکث غیر بعید، اور وہ آ گیا. اس نے کہا جئتک من سبا، میں آپ کے پاس ملک سبا سے آ رہا ہوں اور ایسی خبریں لایا ہوں بنبأ یقین، یقینی اتھینٹک نیوز، اتھینٹک بات ہے. اچھا کہاں سے آئے ہیں؟ جئتک من سبا، آپ کے پاس ملک سبا سے آیا ہوں، وہ بلقیس کی خبر لایا ہوں. اس سے کیا سمجھ آتا ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں کہاں گیا ہے مجھے تو نہیں نظر آ رہا. تو کہتے ہیں ایک جگہ سے بیٹھ کے سب کو دیکھتے ہیں. قرآن کہتے ہیں نبی تو ایک جگہ سے بیٹھ کے سب کو نہیں دیکھ رہے تھے، تو کف دست کہتے ہیں. یہ کیا ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں مالی لا ارى الحدود، مجھے تو نہیں نظر آ رہا. ام کان من الغائبین، غائب ہو گیا. اس سے پتہ چلا نبی سے بھی کوئی چیز غائب چھپنا چاہے تو چھپ سکتی ہے، غائب ہو سکتا ہے. اور پھر ہر جگہ نبی نہیں ہے. دلیل جئتک من سبا، میں تو ملک سبا سے آپ کے پاس آیا ہوں. جئت واحد متکلم کاف ضمیر خطاب، میں آیا آپ کے پاس. یہ حدود کہہ رہا ہے، اوہ حدود تو وہاں سے آپ تک یعنی حضرت سلیمان تک کیسے آیا؟ سلیمان تو ہر جگہ ہے. کہنے لگا نہیں جئتک من سبا، میں وہاں سے آپ کے پاس آیا. جو مسئلہ حدود سمجھ گیا وہ تو نہ سمجھا، نہیں سمجھے، وہ تو نہ سمجھا، وہ حدود سمجھ گیا. وہ لا یاکل سمجھ گیا، لا یشعر سمجھ گیا، وہ تو نہ سمجھا. تو یاکل اور یشعر خود کو کہتے ہیں، شعور اور عقل والا کہتا ہے. وہ سمجھ گیا کہ جئتک من سبا، میں آپ کے پاس ملک سبا سے آ رہا ہوں. اور تو کہتے ہیں ہر جگہ. کتنی آیت ہو گئی؟ 10. تلک عشرۃ. احادیث کی طرف آتے ہیں. احادیث میں بھی حاضر اور ناظر رسول اللہ، انبیاء، اولیاء ہر جگہ ہیں، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے اللہ کے لیے. مثلا پہلی روایت لاتے ہیں صحیح مسلم سے، کتاب الایمان، باب الاسراء برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی السماوات، جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 98 ہے، طبع قدیمی کراچی ہے. صحیح بخاری ہے، کتاب الانبیاء ہے، باب بنیان الکعبہ ہے، حدیث الاسراء ہے، باب نمبر 41 ہے، صفحہ نمبر 315 ہے. دارالسلام پبلشر نشر و توزیع، ریاض سعودی عرب سے چھپا ہے. اور پاکستانی چھاپا بخاری جلد اول صفحہ 548 ہے، طبع قدیمی کراچی ہے. حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قریش تسألنی ان مسرایا، جب میں معراج کے سفر سے واپس آیا تو قریش نے مجھ سے پوچھنا شروع کر دیا ان اشیاء من بیت المقدس لم اثبتها، وہ چیزیں بیت المقدس کی مجھ سے پوچھنی شروع کر دی جو میں کما حق یاد نہیں کر پایا تھا. وہ پوچھنے لگے وہاں دروازے کتنے تھے، وہاں کھڑکیاں کتنی تھی، وہاں روشن دان کتنے تھے. یہ چیزیں پوچھنے لگے. حضور روشن دان دیکھنے نہیں گئے تھے، دروازے دیکھنے نہیں گئے تھے، کھڑکیاں دیکھنے نہیں گئے تھے. لیکن ابو جہل اینڈ کمپنی نے شرارتاً سازش کرتے ہوئے اس طرح کے سوالات پوچھنا شروع کر دیے. جب یہ چیزیں پوچھنا شروع کر دی، حضور پاک فرماتے ہیں فَقُرِبْتُ قُرْبَةً مَا قُرِبْتُ مِثْلَهُ قَطُّ، میں اتنا پریشان ہوا آج تک پریشان نہیں ہوا. قط اور اوز آپ نام میں پڑھ چکے ہیں نا. اوز مستقبل کے لیے، قط ماضی کے لیے. ما شرب تو قط، تو میں نے تو کبھی نہیں پیا، ما شرب تو میں نہیں پیوں گا. اوز اور قط کا آتا ہے. تو فَقُرِبْتُ قُرْبَةً مَا قُرِبْتُ مِثْلَهُ قَطُّ، آج تک اتنا پریشان نہ ہوا جو اب ہوا. کیوں؟ حضور وہاں انبیاء کو نماز پڑھانے گئے تھے، بیت المقدس کی کھڑکیاں، دیواریں اور روشن دان اور دروازے گننے نہیں گئے تھے. آپ یہاں کتنے دن رہ کر جائیں اور آپ سے کوئی پوچھے یہاں بلب کتنے تھے، یہاں پنکھے کتنے ہیں، یہاں دروازے اور کھڑکیاں کتنی ہیں. میرا تعلق استاد جی گھومن صاحب سے 2005 کے اینڈ سے ہے. میں آج تک نہیں بتا سکتا کھڑکیاں کتنی ہیں ادھر. آپ تو ابھی آئے ہو نا، میں نہیں بتا سکتا کھڑکیاں کتنی ہیں. میں بطور مذاق دوستوں کو کہا کرتا ہوں کہ استاد جی اور ہمارا تعلق بہت پرانا ہے. بھائی عابد ہیں پرانے دوستوں میں، بھائی خبیب ہیں، اور مرکز کا ایک درخت ہے اور اس کے بعد یہ ناچیز ہے. ٹھیک ہے، وہ درخت تو اب کٹ گیا، اب یہی ہے. تو میرا تو بڑا، میں تو اس وقت سے ابھی تک نہیں بتا سکتا کتنی کھڑکیاں. ہمارا ہر وقت آنا جانا ہے
تو حضور تو ایک بار گئے تھے, حضور کو کھڑکیاں گننے گئے تھے, دروازے گننے, روشندان گننے اور وہاں کی دیواریں گننے گئے تھے. لیکن ابو جہل ضدی تھا, ہٹ درم تھا, نہیں ماننا تو اس نے نہ مانا, اس نے ٹھونک دیا جو سوال. اور حضور فرماتے ہیں فقربت قربۃ ما قربت مثلہ قط, اتنا پریشان ہوا آج تک اتنا پریشان نہ ہو. اور حضور کی پریشانی اللہ سے برداشت نہ ہوئی. فرفعہ اللہ لیا انظر الیہ, اللہ نے بیت المقدس یوں میرے سامنے اسکرین چلا دی. اللہ نے یوں بیت المقدس کے معاملہ میرے سامنے کر دیا. انظر الیہ, میں اسے دیکھنے لگا. ما یسألون عن شیء الا انبأتهم به, وہ پوچھتے گئے میں بتاتا گیا, وہ پوچھتے گئے میں بتاتا گیا, وہ پوچھتے گئے میں بتاتا گیا. حضور پاک کو اللہ رب العزت نے سامنے کیا تو تب بتایا. اگر حضور ہر جگہ ہوتے تو خود بتاتے, پریشان نہ ہوتے. رسول اللہ کی پریشانی بتا رہی ہے, حضور ہر جگہ نہیں ہے. نہیں سمجھے؟ یہ فقربت قربۃ ما قربت مثلہ قط, یہ محل استشہاد, محل استدلال ہے. محل استشہاد ہے نا ذہن میں, وہ نام میں پڑھتے نہیں تھے وہ محفاف ان کل غسل قلت لا انتصب فاجاب ما قتل المحب حرام, یہ حرام محل استشہاد ہے بھائی, ذہن میں ہے نا. یہ میں نے وہ محفاف ان کل غسل کی مثال تمہارے مزاج کے مطابق دی ہے, ٹھیک ہو گیا. مثالیں تو اور بھی ہے نا, ہاں احب الصالحین ولست منہم بھی ہے, توجہ رکھنا. اس طرح حدیث پاک میں صحیح بخاری کتاب المغازی جلد نمبر 2 صفحہ 663 طبع قدیمی کراچی باب قولہ فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا, اس آیت کے تحت اس حدیث کے تحت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا, آپ کی اور ہماری اماں جان, وہ فرماتی ہیں خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی بعض اسفارہ, ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفروں میں تھے. حتی اذا كنا بالبیضاء او بذات جیش, فلاں جگہ تک پہنچے. انقطع عقد لی, میرا ہار گم گیا. فاقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی التماسہ, حضور اس کی تلاش کے لیے رک گئے. واقام الناس معه, حضور کے ساتھ صحابہ بھی رک گئے اور وہ تلاش 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 ڈھونڈتے رہے, نہ ملا. صبح کا وقت آیا, انہوں نے نماز پڑھ لی, ابھی وضو نہیں کیا تھا کیونکہ وہاں وضو کا پانی قریب میں موجود نہیں تھا, ایسے پڑھ لی. فبعثنا البعیرہ, جب ہم چلنے لگے تو ہم نے اونٹ کو اٹھایا. الذی کنت علیہ, جس پر بیٹھے تھے. تو فاصبنا العقد تحت, وہ جو میرا ہار گما تھا وہ اونٹ کے نیچے پڑا تھا. اگر حضور ہر جگہ ہے تو اونٹ کے ساتھ والی جگہ میں, اس کے پیٹ کی جگہ میں حضور دیکھ رہے ہوتے یہی پڑا ہے, یہی پڑا ہے, اٹھا لو. پھر تلاش کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ ایک رضا خانی مجھے کہنے لگا حضور پاک کو پتا تھا اونٹ کے نیچے ہے ہار. میں نے کہا پھر رکے کیوں تھے؟ کہتے اس لیے تاکہ آیت اتر آئے. آپ ہنسے ہو, آپ کو اس کی قوت ڈھکوسلے کا نہیں پتا کہ ڈھکوسلا وہ کس قوت سے پیش کرتے ہیں. کہنے لگا آیت اترنی تھی, تیمم کا حکم اترنا تھا. فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا, یہ حکم اترنا تھا. حضور تبھی رک گئے کہ رکیں گے, واقعہ بنے گا تو حکم اترے گا. حضور کو تو پتا تھا ہار کہاں ہے. توڑو اس کو, کہتے ہیں نا جاہل ہیں, ان سے سامنے کیا تیاری کرنی چاہیے, چھوڑو, کون سا مسئلہ ہے, تلاش کرو ذرا اس کا جواب. اس لیے میں کہتا ہوں جیسے استاد جی فرماتے ہیں نا اہل فن سے پوچھو, اہل فن کا مسئلہ ہے. یہی حدیث پڑھ کے میں جواب دے بھی چکا ہوں لیکن آپ کے ذہن میں جواب نہیں آیا, اس لیے میں نے جان بوجھ کے پہلے پوری پڑھی تاکہ آپ کو سمجھاؤں کہ کون سا لفظ جواب بنتا ہے. فاقام رسول اللہ علی التماسہ, رضا خانی, حضور آیت کے لیے نہیں رکے تھے. حضرت عائشہ اور صحابہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہار کے تلاش کے لیے رکے تھے. مجھے وہ کہنے لگا صحابہ کو کیا پتا تھا, حضور کو پتا تھا. میں آیت کے اس کے لیے اترا ہوں, آیت کے نزول کے لیے رکا ہوں. میں نے کہا علم غیب کا عقیدہ ختم, تو کہتے ہیں ولی بھی عالم الغیب ہے اور ادھر صحابہ کو نہیں پتا. حاضر ناظر چھوڑے گا تو ادھر پکڑا جائے گا, ادھر چھوڑے گا تو یہ پکڑا جائے گا. ان کو نہیں پتا, تجھے پتا. میں نے پیر مہر علی شاہ کا حوالہ ایک جگہ پیش کیا, میں نے کہا انہوں نے لکھا مولانا قاسم نانوتوی مسلمان نہیں ہے تو دنیا میں کوئی مسلمان نہیں ہے. یہ پیر صاحب کے ضرب شمشیر کتاب ہے. وہ کہنے لگا پیر صاحب کو تمہارے غلط عقیدے پتہ نہیں تھے. میں نے کہا تو پکا ہے, یہی بات ہے, لکھ دے. انہیں لکھ دیا. میں نے کہا جب پیر جیسے شخص کو علم غیب نہیں ہے تو باقیوں کو کیسے ہے؟ تو کہتے ہیں پیر عالم الغیب ہوتے ہیں. اب چپ, جی 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 نہیں چلتا, اب تو لکھ چکا ہے. ایک روایت اور دیکھ لیتے ہیں. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کو صحیح بخاری کتاب الجہاد والسیر سے باب الرکوب علی الدابہ جلد اول صفحہ 401 طبع قدیمی کراچی.
अन अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु अन अहल मदीनति फज़िउ मर्रा, एक बार मदीना के लोग परेशान हो गए, कोई खतरा पड़ गया। फरकीबन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरसल अबी तलहा, हुजूर ने अबू तलहा का घोड़ा लिया, इधर दिखाओ, बैठे, उसके ऊपर बैठे और चल पड़े, घोड़े को दौड़ा दिया एड़ लगा के। हुजूर ने पूरे मदीने का चक्कर काटा। फरजा फलम्मा रजा, जब हुजूर वापस है फरमाने लगे वजदना फरसकुम हाजा बहरा, ओए आपको घोड़ा नहीं है तो समंदर की तरह तेज चलता है। फिर हुजूर ने फरमाया कोई खतरा नहीं है, वैसे ही डरे हुए हो, मैं देख के आ गया हूं। सही बुखारी। हो गया, हुजूर घोड़े पे बैठे, सारा चक्कर लगाया, वापस आए। तू कहते हैं हर जगह है, ये घोड़े पे बैठे कैसे, चक्कर लगाया कैसे, वापस आए कैसे? तू कहते हैं हर जगह अच्छा है, हुजूर घोड़े पे बैठ के जा भी रहे हैं और वापस आ भी रहे हैं। हजरत अबू मूसा अशरी की रिवायत, सही बुखारी किताबुल मगाजी बाब ग़ज़वा खैबर जिल्द अव्वल सफ़ा 608 तबक कदीमी कराची। हजरत अबू मूसा अशरी कहते हैं मेरे दोस्त अशआरी जीन, मेरी कौम वाले, मेरे कबीले वाले, मेरे इलाके वसेब वाले आए और वह आकर मदीने में एक जगह रुक गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको जानते पहचानते इतने नहीं थे, मैंने तारुफ कराया। जब मिले वो सहाबी बने, कलमा पढ़ा। उसके बाद मैंने अल्लाह के रसूल से पूछा कैसे रहा, तो रसूलुल्लाह ने जो फरमाया जरा वो सुने। हुजूर फरमाने लगे अबू मूसा अशरी को, इन्नी लारिफ अस्वात रफ़क़तल अशअरीयीन, तुम्हारे अशरी जो आए हैं ना रफीक, तुम्हारे दोस्त, मैं इनको इनकी आवाज़ों से पहचानता था जब ये आए थे। क्यों आवाज़ों से? बिल कुरान ही न यदखुलून बिल लैल, जब ये रात को कुरान करीम अपने खायमों में बैठ के पढ़ते थे ना, मैं उस वक्त इनकी आवाज़ों से इनको पहचानता था कि अशरी लोग तो इस लहजे से पढ़ते हैं। लहजों में फ़र्क होता है ना, सिंधी लोग उर्दू बोलें, पठान उर्दू बोले, सराइकी उर्दू बोल, हर जुबान वाला उर्दू बोलते, कहीं ना कहीं समझ आ जाती है फलां कौम से, फलां कबीले से। हुजूर फरमाए जब अशअरी कुरान पढ़ रहे थे ना, मुझे उनकी आवाज़ों से पता चल रहा था कि अशअरी इस तरह पढ़ते हैं। आरिफ़ुहुम मनाज़िलहुम मिन अस्वातिहिम बिल कुरान, मैं इनके खैमों से इनकी आवाज़ आती तो पहचान लेता भाई यही जगह होगी, यही जगह इनका खैमा होगा, इसी खैमे में होगा ना कि अशअरी इस आवाज़ से पढ़ रहा है और ये आवाज़ इस खैमे से आ रही है। व इन कुन्तु लम अरा मनाज़िलहुम हीना नज़लू बिन नहार, जब ये आए थे और यहां आकर रुके थे, मैंने इनके खैमे उस वक्त नहीं देखे हुए थे। तू कहते एक जगह से बैठ के कफे दस्त की तरह सबको देखते, हुजूर फरमाते पूरा खैमा मैंने नहीं देखा हुआ था, मैं तो आवाज से इनको पहचानता था। ये कफे दस्त एक जगह बैठ के सबको देखने वाला जनाब मोहतरम ने गणांतु अकीदा कहां से लिया है? इस अकीदे की थोड़ा बायोडेटा, डेट ऑफ बर्थ, मेड इन फिलां, कुछ इसका मेडिसिन भी तो बता दे, बना कहां से है। नंबर 5, हजरत अबू हाजिम रजी अल्लाह अन्हु, साहल इब्न साद रजी अल्लाह अन्हु सहाबी के शागिर्द ताबी हैं। वो अपने उस्ताद हजरत साहल इब्न साद रजी अल्लाह तआला अन्हु से, अपने उस्ताद सहाबी से नकल करते हैं। सही बुखारी है, किताबुल आतिमा है, बाब मा कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व सहाबू यअकुलून, जिल्द अव्वल सफ़ा 800, जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 814 815 तबक कदीमी कराची। फरमाते हैं हल अकल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन नक़िया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खाने के बारे में ताबी ने सहाबी से, शागिर्द ने अपने उस्ताद सहाबी से पूछा कि आपके उस्ताद मोहतरम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मैदा खाया था, पीसा हुआ आटा, यूं मैदा खाया था अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? तो वो कहने लगे मारा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन नकिया हिना अबतसहुल्लाहु हत्ता क़बज़हुल्लाह, हुज़ूर पाक ने तो छलनी भी नहीं देखी थी जिससे मैदा बनाया जाता है। उस जमाने में तो आटा यूं छल के नहीं होता था, गाढ़ा आटा बनाया जाता था, इतनी सहूलतें उस वक्त नहीं थी। हुज़ूर पाक ने तो मुनखला, ये जो है ना छलनी जिससे छाड़ा जाता है, सराय की चादर पुरूण, ये भी नहीं देखा था उस वक्त। तुम उसकी बात करते हो, तो कहते हो हुजूर हर चीज को देखते हैं, वो कहते हैं छलनी को भी नहीं देखा हुआ। सहाबी का अकीदा और है, वहाबी का और है, मैं तेरा मानूं या उसका मानूं? उस पर तो मोहम्मदी मोहर है, इस पर रजा खानी मोहर है, मुझे मोहम्मदी मोहर चाहिए, रजा खानी मोहर नहीं चाहिए। और एक रिवायत और, सही मुस्लिम किताबुल फितन व इशरात अस्साआ बाब जिक्र दज्जाल जिल्द अव्वल सफ़ा 401 तबक कदीमी कराची, हजरत नवास इब्न समआन रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं ज़कर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दज्जाल, हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम ने दज्जाल का जिक्र किया और हुज़ूर फरमाने लगे ज़ाता ग़दात, एक दिन फरमाने लगे अन यख़रुजु व अना फ़ीकुम फ़अना हजीजु, अगर दज्जाल निकल आया और मैं तुम्हारे अंदर मौजूद हुआ, यानी दुनिया में जिंदा रहा, मैं तुम्हारी तरफ से अकेला उसके लिए काफी हो जाऊंगा। वअन यख़रुजु वलस्तु फ़ीकुम, और अगर वो निकला और मैं तुम्हारे अंदर दुनिया में जिंदा न हुआ, कब्र में हुआ, तो फ़कुल्लु इम्रुउन हजीजु नफ़्सा, हर बंदा अपनी जान का खुद जिम्मेदार होगा। इस पे तो हुज़ूर पाक ने फाज़े तसरीहन वज़ाहतन तफसीरन
پتہ نہیں کیا کیا کہوں. حضور نے تو واضح کھول کے مسئلہ رکھ دیا ہے, میں تمہارے اندر ہوا, دجال کچھ نقصان نہیں دے سکے گا, میں اس کے لیے کافی ہوں گا, اور وہ دجال نکلا میں تمہارے اندر نہ ہوا تو پھر خود جاننا. اب بتاؤ تم کہتے حضور ہمارے اندر ہے, حضور ہیں, پڑھو دم بدم درود, آقا ہے یہاں موجود, کہاں جائے گا تمہارا دم بدم درود؟ دم نکال لے گا, یاد رکھنا, ٹھیک ہے. بعضوں کا دم نکل جاتا ہے نا. ایک بندے نے حج میں غلطی کی تو مجھے پوچھا کیا ہوا, وہیں بیٹھے تھے عمرے میں نے کہا بھائی دم دو, دم. وہ کہنے لگے یہاں تو بہت سے ریال لگتے ہیں, دم دیتے وقت اپنا دم نکل جاتا ہے, ٹھیک ہے, تو اپنا دم یہاں سے نکل جائے گا. صحیح بخاری کی روایات میں اگر دیکھنا ہو تو صحیح مسلم بھی دیکھ لیں, کتاب النکاح, باب زواج زینب بن جہش, جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 461 ہے, قدیمی کراچی کا. حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا ولیمہ ہوا, صحابہ میں کچھ نئے لوگ آ کر بیٹھ گئے, حضور آتے ان کو دیکھتے شاید اٹھ گئے ہوں, پھر دیکھتے اٹھ گئے ہوں, پھر دیکھتے اٹھ گئے, پھر بیٹھے رہے, پھر بیٹھے رہے, پھر بیٹھے رہے. کیا ہوا؟ بعد ارتفاع النہار جلس رسول اللہ و جلس معه رجال, کچھ لوگ پھر بھی بیٹھے رہے, حتی فمشى رسول اللہ حتی بلغ باب حجرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضور جاتے حجرت عائشہ تک, پھر واپس آتے, پھر جاتے, پھر آتے. فیضا ہم جلوس مکانہم, وہ صحابہ بیٹھے ہوئے ہوتے تھے. پھر اللہ نے حکم اتارا کہ جب نبی کے گھر کھانا کھا لو تو اس کے ہاں زیادہ نہ بیٹھا کرو, اٹھ جایا کرو. پھر آیت اتری, پھر اذا طعمتم فانتشروا, والی آیت سورۃ نمبر 33 سورۃ احزاب پارہ نمبر 22 کا ذکر کر رہے ہیں. یہ آیت اتری, حضور جاتے آ کے دیکھتے بیٹھے ہوتے, پھر جاتے پھر آ کے دیکھتے بیٹھے ہوتے. تو کہتے ہر جگہ ہے. یہ جانا اور آنا کیا تھا حضور کا؟ حضور جا بھی رہے ہیں, آ بھی رہے ہیں, جا بھی رہے ہیں اور آ بھی رہے ہیں. اس کے بارے میں جناب محترم کیا فرمائیں گے؟ ایک روایت اور حضرت حذیفہ کی ہے, صحیح مسلم کتاب الجہاد والسیر, باب غزوۃ الاحزاب, جلد اول صفحہ 107, قدیمی کراچی والا. حضرت حذیفہ فرماتے ہیں احزاب کے دن تھے, احزاب خندق کی جنگ کو کہتے ہیں, خندق کے دن تھے. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پہ فرمایا واخذتنا ریح شدید وقر, جس وقت شدید ترین طوفان اور آندھی چل رہی تھی, سردی شدید تھی. حضور پاک نے فرمایا الا رجل یاتینا بخبر القوم, کون جا کر کافروں کی خبر لائے گا؟ ثلاث مرات, 3 بار فرمایا, اور پھر فرمایا جعلہ اللہ معی یوم القیامہ, قیامت میں اللہ مجھے اس کا ساتھی بنائے گا, اس کو میرا ساتھی بنائے گا. کون جائے گا ان تک جا کر خبر لے آئے گا؟ آخر میں اٹھا, حضور نے مجھے دعا دی, میں چل پڑا اور خبر لے کر آ گیا. تو کہتے حضور ہر جگہ ہے تو پھر خود خبر دیکھ لیتے, یوں کیوں کہہ رہے تھے ادھر سے جا کر کون خبر لائے گا؟ یہ ادھر سے جا کر کون خبر لائے گا؟ حاضر ناظر کی نفی کر رہا ہے. سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ, یہ حضرت امام صاحب کے استاد ہیں رضی اللہ عنہ, یہ فرماتے ہیں, یہ صحیح بخاری کتاب الصلاۃ باب 298 ہے, نوم الرجال فی المسجد, جلد اول صفحہ 63, طبق قدیمی کراچی ہے. حضرت سہل بن سعد فرماتے ایک وقت ہوا, جاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت فاطمہ, حضور پاک حضرت فاطمہ کے گھر آئے. فلم یجد علی فی بیتہ, اپنے اس گھر میں حضرت علی کو نہ دیکھا تو پوچھا این ابن امی کی, آپ کے چچا زاد بھائی علی, حضرت فاطمہ سے پوچھا آپ کا چچا زاد بھائی علی کہاں ہے؟ انہوں نے فرمایا کان بینی و بینہ شیء, میرے اور اس کے درمیان تھوڑی سی کچھ بات ہو گئی تھی. فغضبنی, وہ غصہ ہوئے. فخرج, گھر سے نکل گئے. فلم یقل اندی, کیلولے کی نیند تو یہاں نہیں کی. حضرت علی نے کلولہ کرنا تھا تو مسجد میں جا کے سو گئے, تھوڑی سی بات ہوئی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد گئے, حضور نے جا کے دیکھا حضور حضرت علی سوئے ہوئے تھے. اس جگہ اللہ کے رسول نے علی کو ابو تراب کا لقب دیا ہے. اس جگہ حضور نے اٹھایا فرمایا قم یا ابا تراب, قم یا ابا تراب, وہ مٹی والے اٹھ جا. ابو تراب کا معنی مٹی کا باپ نہیں ہے, جیسے استاد جی صبح فرما رہے تھے ابو حنیفہ کے لیے, اسی طرح ابو تراب وہ مٹی والا, اٹھ جا. حضرت علی اٹھے اور وہاں گئے, حضور پاک نے جا کے راضی نامہ کرایا, بات ختم. یہ حدیث کیا بتاتی ہے؟ نہ نبی ہر جگہ ہے, نہ صحابی ہر جگہ ہے, نہ ولی ہر جگہ ہے. حضور گئے, علی نہیں تھا, وہاں آئے تو حضرت علی ادھر تھے مسجد میں, یہاں سے اٹھایا وہاں تک لے گئے. اس کا معنی جب مسجد میں تھے تو گھر نہیں تھے, جب گھر میں تھے تو مسجد نہیں تھے, نہ حضور نہ حضرت علی, اور تو کہتے ہر جگہ ہے. 10ویں روایت سنن نبی داؤد کتاب النکاح, باب ما یکرہ من ذکر الرجل, جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 295, طبع HM سعید کمپنی کراچی. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں اذ جاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی المسجد, حضور پاک علیہ السلام مسجد میں آئے, مسجد نبوی میں. فقال, اور آ کر فرمایا من احس الفتى الدوسیہ, من احس الفتى الدوسیہ, من احس الفتى الدوسیہ, 3 مرات, 3 بار فرمایا, کیونکہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے قبیلے کا نام دوسی ہے, تو فرمایا
دوسی قبیلے کا جوان کہاں؟ کسی نے دیکھا؟ دوسی قبیلے کا جوان کہاں؟ کسی نے دیکھا؟ دوسی قبیلے کا جوان کہاں؟ کسی نے دیکھا؟ یہ 3 بار فرمایا. تو ابو ہریرہ کہتے دیکھو حضور نے میرا ذکر 3 بار کیا. پھر اپنے شاگردوں میں حضرت ابو ہریرہ بیٹھ کے یوں فخر سے فرماتے تھے اے جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو اس نبی نے میرا ذکر یوں کیا تھا. حضرت ابو ہریرہ یوں سناتے تھے. شان تو ابو ہریرہ کی بھی ہے لیکن رضا خانی کے عقیدے پہ چھرا بھی چل رہا ہے. اس کی وجہ حضور ہر جگہ ہوتے تو یوں پوچھ کیوں رہے ہوتے؟ کہتے وہ بیٹھا ہے ابو ہریرہ. ہر جگہ ہوتے تو پوچھ کیوں رہے ہوتے؟ یہ ہر جگہ نہ ہونے کی دلیل ہے جناب محترم. تو پتہ چلا قرآن نے بھی کہہ دیا نبی ہر جگہ نہیں, حضور کے فرمان نے بھی کہہ دیا نبی ہر جگہ نہیں. صحابہ کرام کے معاملے پہ آتے ہیں. صحابہ اور تابعین کا عقیدہ. یہ جو استاد محترم نے صبح نماز میں سورت پڑھی ہے, سورت تحریم, یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک, یہ آیت بھی حاضر ناظر نبی کے ہر جگہ نہ ہونے پہ دلیل ہے. یہ سورت بھی کیسے؟ آپ اس نے سنا ہوا ہے, میں صرف اشارہ کر رہا ہوں. حضرت حفصہ کو حضرت عائشہ نے بات بتا دی, من انبا کا ھذا قال نبانی العلیم الخبیر, بات بتا دی. کس نے بتایا یا رسول اللہ آپ کو؟ کہ مجھے اللہ نے بتایا ہے. ہو گیا. کب بتائی حضرت عائشہ نے؟ جب حضور نہیں تھے حضرت حفصہ کو. اگر حضور ہر جگہ ہوتے اور ہر کسی کو دیکھ رہے ہوتے تو عائشہ رضی اللہ عنہ کب انہیں بتاتی کہ حضور تو دیکھ رہے ہیں. اس کا معنی عائشہ کا بھی عقیدہ تھا حضور ہر جگہ نہیں دیکھ رہے, تبھی تو چھپکے سے بتا دیا تھا. نہیں سمجھے یا سمجھو؟ تبھی چھپکے سے بتا دیا ہر جگہ نہیں ہے. اور ایک روایت اور صحیح مسلم کتاب الفضائل باب من فضائل ابی بکر جلد نمبر 2 ہے, یہ قدیمی کراچی کا. کیا فرماتے ہیں حضرت ابو بکر فرماتے ہیں جب غار ثور میں ہم 2 تھے تو مجھے بہت ڈر لگا. میں نے کہا رسول اللہ وہ دیکھیں غار میں نیچے کافروں کے پاؤں نظر آ رہے ہیں, یہ تو الی قدمیہ ابصرنا تحت قدمیہ, یوں کرے تو ہمیں دیکھ لیں گے. حضور نے فرمایا ابو بکر ڈرو نہیں, ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما. ان 2 شخصیات کے بارے میں اپنا اور ابو بکر کو فرمایا تیرا کیا گمان ہے جن کا تیسرا اللہ ہو. ہر جگہ ہوتے تو حضور فرماتے تیسرا تو ساری مخلوق بھی میرے ساتھ ہے, تو ہر جگہ نہیں ہے, اسی وجہ سے اللہ ثالثہما فرمایا. تو یہ بھی حضرت انس کا, اور اوپر حضرت عائشہ حضرت حفصہ کا. اور ایک عقیدہ حضرت جابر کا ہے. حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے, مشکات شریف جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر جلد نمبر 1 صفحہ 224 کی ہے. کیا فرمایا؟ مکث رسول اللہ بالمدینہ 9 سنین لم یحج ثم اذن فی الناس بالحج فی العاشرہ. حضور مدینہ میں 10 سال رہے, 10ویں سال جا کے حج کا حکم ہوا, اللہ کی طرف سے فرضیت آئی اور سب حج پہ چل پڑے. مدینہ میں 10 سال رہے, مکہ نہ گئے حج کے لیے, مدینہ میں رہے. جو حاضر ناظر ہو وہ ایک جگہ 10 سال رہتا ہے. مدینہ میں 10 سال رہے حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ عنہ, اور اس طرح حضرت عاصم ابن ثابت الانصاری, یہ روایات موجود ہے صحیح بخاری کی. فرمایا حضرت عاصم ابن ثابت الانصاری وفات کے وقت فرماتے ہیں شہادت کے لیے پھانسی کاٹ کر تک جا رہے ہیں اور کہتے ہیں اللہم اخبر عنا نبیک, اللہ ہمارے نبی کو ہماری خبر کر دے. عاصم تمہیں نہیں پتا, تم حضور کو حاضر ناظر نہیں مانتے؟ کہ جی میں نہیں مانتا, میں مانتا تو خدا کو کہتا, آپ اللہ کو, اے اللہ آپ نبی کو بتا دے. تو عاصم ابن ثابت بھی گویا بتانا چاہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ نہیں ہے. اور ایک بات اور بھی لینا, یہ فضائل دعا جناب احمد رضا خان کے والد محترم نقی علی خان کی, حضرت اعلیٰ حضرت کے ابو جان کیا فرماتے ہیں؟ ربیعہ بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت لائے ہیں. روایت بھی صحیح ہے لیکن اس سے استدلال ہمارا اس سے ڈبل صحیح ہے. کہتے ہیں حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا جب کوئی بندہ تنہا جنگل میں ٹھہر کے دعائیں مانگ رہا ہو اور تنہا ہو, اس کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی. تنہا میں نفل پڑھے, جنگل میں ٹھہرے اور یوں دعا مانگے اللہ سے, کبھی رد نہیں ہوتی. جناب محترم تمہارا تو عقیدہ حضور ہر جگہ ہے, پھر یہ تنہا کیسے بنے گا؟ احمد رضا خان صاحب کے والد سے ہمارا بھی تو سوال ہے نا. آپ کے بیٹے محترم کا عقیدہ ہے محترم عندکم لا عندنا, آپ کے اس کا عقیدہ ہے کہ یہ تو ہر جگہ ہوتے ہیں. تو جب ہر جگہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہیں تو پھر اس کے باوجود بھی یہ تنہا ہے, یہ نقطہ ہم سے حل نہیں ہوتا, یہ آپ ہی حل کر دیں تو اللہ آپ کو بھلا کرے. امت مسلمہ کا جلیل القدر فقہا کا عقیدہ,
آئیے امام ابوبکر جساس پہ جو ہمارے مشترکہ بزرگ ہیں، جن کو رضا خانی بھی مانتے ہیں اور ہم بھی مانتے ہیں، یہ دونوں کے مشترکہ بزرگ ہیں، انہوں نے احکام القرآن جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 213 پر کیا لکھا ہے کہ اجتہاد کرنا کس وقت جائز ہے؟ وہ فرماتے ہیں وَأَمَّا الْحَالَتَانِ كَانَ يَجُوزُ فِيهِمَا الْإِجْتِهَادُ فِي حَيَاةِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم فِي حَالِ غَيْبَتِهِمْ عَنْ حَضْرَتِهِ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دو حالتیں ہیں، ایک حضور کی زندگی میں، ایک حضور کے بعد جب اجتہاد جائز ہے۔ ایک تو پیغمبر علیہ السلام دنیا سے چلے جائیں اور ایک حضور وہاں موجود نہ ہو، پھر بھی صحابہ اجتہاد کر لیتے تھے۔ حضور وہاں موجود نہ ہو، صحابہ کر لیتے تھے۔ موجود نہ ہو یہ حاضر ناظر نہ ہونے کی دلیل ہے۔ موجود نہ ہو فی حال غیبتہم عن حضرتہ، وہ غائب ہوتے اور وہاں حاضر نہ ہوتے تو صحابہ کرام اجتہاد کر لیتے، اور تو ہمیں کہتا ہے حضور پاک علیہ السلام ہر جگہ حاضر ناظر ہیں۔ یہ تیرا اور میرا مشترکہ بزرگ ہے۔ حضرت علامہ بدر الدین عینی رحمہ اللہ، قد مات من الصحابۃ خلق کثیر وهم غائبون عن، عینی شرح بخاری جلد نمبر 8 صفحہ 119 تبصر کی روڈ یہ کوئٹہ، فرماتے ہیں حضور پاک کے صحابہ کئی ایسی جگہوں میں جا کر فوت ہوئے ہیں جو رسول اللہ سے غائب تھے، یعنی دور جا کر کہیں فوت ہوئے ہیں تو حضور تو ان سے غائب تھے۔ اب کیا کہو گے؟ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی جن کا نام لیتے رضا خانی کی زبان نہیں تھکتی، تفسیر عزیزی میں فرماتے ہیں انبیاء کے لیے علم غیب اور ہر وقت ہر جگہ حاضر ناظر ہونے کی صفات ثابت نہیں ہے، کیونکہ یہ صفات اللہ کی ہیں۔ یہ تفسیر عزیزی جلد اول صفحہ 55۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں تاریخ مدینہ جذب القلوب الی دیار المحبوب صفحہ 175، مولوی محمد صادق بریلوی جن نے جس کا ترجمہ کیا ہے وہ کہتے ہیں حضرت رقیہ کے فوت ہوتے وقت رسول اللہ مدینہ میں نہیں تھے، بدر میں تھے، مدینہ میں نہیں تھے، ہر جگہ ہوتے تو پھر ادھر بھی ہوتے۔ اور خلاصے کے طور پہ ایک بات اور بھی سننا، یہ عقیدہ ماننا گستاخی ہے، گستاخی ادب نہیں ہے، بے ادبی ہے۔ اٹھاؤ جاء الحق، یہ رضا خانیوں کی کتاب ہے، یہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 72 باب بحث علم غیب دوسری فصل، نئیویں کتب خانہ گجرات سے چھپی ہے۔ مولوی احمد یار گجراتی لکھتے ہیں تاریک راتوں کے اندر، توجہ رکھنا یہ کتنی گستاخی کا لفظ ہے، تاریک راتوں کے اندر تنہائی میں چھپ کر جو کام کیے جاتے ہیں وہ بھی نگاہ مصطفیٰ سے پوشیدہ نہیں ہے۔ اندازہ لگا لو، یہ دل گردے کی بات ہے۔ یہ دیکھو ان کی عبارات، اب اس کو بندہ ایسے نیوٹرل لے لے، نارمل لے لے بھی نہیں، کوئی عام مسئلہ نہیں، اہم مسئلہ ہے۔ مولوی عمر شریف نے تو حد کر دی ہے۔ یہ مقیاس حنفیت حصہ حاضر و ناظر صفحہ 282 اور توسع میں انشا پرس اردو بازار لاہور سے چھپی ہے۔ کہتے ہیں زوجین کے جفت ہونے کے وقت بھی رسول اللہ حاضر اور ناظر ہوتے ہیں۔ غلیظ سے غلیظ بیٹا بھی ہو نا، اسے پتہ ہو میرا باپ دیکھ رہا ہے تو وہ یہ حرکت نہیں کرتا، تو انہیں اس سے بھی کم درجہ دے دیا وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہاں بھی حضور ہر جگہ۔ اب بتاؤ کوئی مسلمان اس کو برداشت کر سکتا ہے؟ رضا خانی اور تمہاری یہ عبارتیں تمہیں گستاخی سے نہیں بچا سکتی، تمہاری بھول ہے۔ ایک رضا خانی مجھے کہنے لگا اس وقت تو اللہ بھی حاضر ہوتے ہیں، تو میں نے کہا سورۃ نحل آیت نمبر 74، سورۃ شورى آیت نمبر 11، فلا تضربوا للہ الامثال لیس کمثلہ شیء، مخلوقات میں اللہ کی مثالیں نہیں دیا کرو، اللہ کی مثال تو کچھ بھی نہیں ہے، مخلوق کی دینا۔ ہاں تو ڈائریکٹ خالق پہ بھاگا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ مخلوق میں مخلوق کی مثال نہیں ہے، تیرا عقیدہ پیٹ سے نکلا ہے، تیرا عقیدہ پیٹ سے نکلا ہے۔ کیا یہاں مثالیں دینا تم نے شروع کر دی ہیں؟ اللہ رب العزت کا معاملہ اور ہے، اللہ ہر جگہ ہے، موجود بلا مکان ہے۔ دلیل سورۃ النساء آیت نمبر 126، وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا، ہر چیز کو اللہ نے محیط کیا ہوا ہے۔ سورۃ انفال آیت نمبر 47، واللہ بما یعملون محیط، اللہ نے تمہارے تمام اعمال کا گھیرا دیا ہوا ہے۔ سورۃ حامیم سجدہ آیت نمبر 54، الا انہ بکل شیء محیط۔ سورۃ مجادلہ آیت نمبر 6، واللہ علی کل شیء شہید، اللہ ہر جگہ موجود، حاضر ناظر، جو بھی کہہ دیں۔ سورۃ طلاق آیت نمبر 12، وان اللہ قد احاط بکل شیء علما، یہ احاطہ تو خدا کا ہے۔ اس معاملے پر رضا خانی ہمارے سامنے اس معاملے میں کچھ نہیں کہہ سکتے۔ اب چند شبہات ان کے سن لیں، شبہات چلاؤں، بولیے۔ شبہ، ایک رضا خانی مجھے کہنے لگا رسول اللہ حاضر اور ناظر ہے، میں نے کہا جی دلیل، کہتا ہے قرآن سے۔ میں نے کہا واہ قیامت آ گئی ہے، آپ بھی قرآن سے؟ پڑھیے پڑھیے بسم اللہ، انا ارسلناک شاہدا،
हुजूर को अल्लाह ने फरमाया मैंने तुम्हें हाजिर नाजिर और गवाह बना के भेजे। तो मैंने कहा शाहिद का माना हाजिर नाजिर, कहते गवाह। मैंने कहा चलो गवाह, गवाह हाजिर नाजिर होता है? कहते जी हाँ, हाजिर भी होता है, देख रहा होता है, नाजिर भी होता है, नजर भी, हाजिर भी होता है मौजूद, नाजिर भी होता है, देख रहा होता है। कुरान ने शाहिद कहा है। मैंने कहा मुझे भी हाजिर नाजिर मान, मैं भी हाजिर नाजिर हूं। क्यों? मैंने कहा कुरान ने कहा। कौन कहा है? मैंने कहा सूरत आज़ाब तो 22वें पारे में, दूसरे पारे के पहले सफ़े पे आते हैं, वकज़ालिक जअलनाकुम उम्मतन वसता लितकूनू शुहदाअ अलन्नास, शुहदाअ अलन्नास, पूरी उम्मत को अल्लाह ने फरमाया तुम लोग पिछली उम्मतों पर गवाह हो। मैंने कहा हम लोग तो पिछली उम्मतों पर गवाह हैं, अब हम पूरी उम्मत हर जगह हाजिर नाज़िर है, मान मुझे कहते हो नबी को अपने जैसा आधे हुए तुसी, अब तो तूने नबी को हमारे जैसा कह दिया। अल्लाह हमें कह रहा है शुहदा अलन्नास, सब पर गवाह हो। मुझे कहने लगा हम इसलिए गवाह हैं, हमें हुजूर ने बताया, हुजूर मासूम है, इनसे गलती नहीं होती, हम हुजूर मासूम के बताए हुए कौल पे गवाही देंगे, इसलिए हम गवाह हैं। मैंने कहा नबी अलैहिस्सलाम अपनी कब्र में जिंदा, रसूलुल्लाह को फरिश्ते जाकर आमाल हमारे पेश करते हैं, और फरिश्ता ला यअसूनुल्लाह मा अमरहुम व यफअलून मा युमरून, जो अल्लाह कहे वो करते हैं, जो हुक्म दे वो बजा लाते हैं, नाफरमानी नहीं करते। मासूम, इस मासूम की बात नबी तक पहुंची और ने हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ने इस मासूम की गवाही पर एतमाद करके गवाही दी है, हुजूर भी हाजिर नाज़िर नहीं है। इधर मासूम का वास्ता है तो उधर भी मासूम का। मैं मुख्तसर कर रहा हूं किल्लत वक्त को देख के, वरना इस पे कई दलाइल दिए जा सकते थे। चलो एक दलील समझ लें, यह हिदाया अल हिदाया किताब शहादात जिल्द 3 सफ़े 166 तबा अल मीज़ान उर्दू बाजार लाहौर, इन्नमा यजूज़ु लिश्शाहिद अन यशहद बिल इज्तिहाद व ज़ालिका बित्तवातुर औ बिअख़बारि मन यसिक़ु बिही, ये बरेलवी और देवबंदी की मुश्तरका किताब है। वो कहते हैं आप पक्की बात सुनी हुई पे या तवातुर वाली बात पे बिन देखे भी गवाही दे सकते हैं। तो हुजूर ने भी पक्की बात सुनी, हमारे अमाल हम हुजूर तक पेश हुए। जब तक हुजूर दुनिया में थे गवाह थे, जो सामने थे उनको देख रहे थे। हुजूर कब्र में गए तो हमारे अमाल उन पर पेश हुए, उसकी बुनियाद पे हुजूर हमारे लिए कल क़यामत में गवाह बनेंगे। ये तो मसला नहीं है। और एक शुबा और भी सुनिए, और ये इस तरह हुजूर पाक पर आमाल पेश होते हैं और हुजूर गवाही देते हैं। सिर्फ मैं नहीं कह रहा, ये तुम्हारे मोतबर किताबें भी मानते हैं। तफसीरुल हसनात, तबियानुल कुरान, रसाइल व मनाजिर, ये अबुल बरकात के, अबुल हसनात के, गुलाम रसूल सईदी के, नजूमुल फुरकान अब्दुल रज़ाक फुरतालवी के, और इस्लामी अकायद मौलवी शरफ कादरी के, ये इनके सफ़ात देख लें। इसी आयात के तहत ये भी इस जगह बात करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं ये इस बुनियाद पर गवाही देंगे कि फरिश्ते हुजूर तक खबर ले जाते हैं। इसका मतलब जनाब मोहतरम हाजिर नाजिर नहीं है। एक शुबा और, हुजूर हर जगह है। मैंने कहा दलील कुरान करीम सूरत अंबिया आयत नंबर 107। मैंने कहा जी पढ़िए, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, हुजूर तो रहमत है। मैंने कहा जी, तो कहते रहमत तो हर जगह है, तो लिहाजा हुजूर भी हर जगह है। मैंने कहा सूरत यूनुस आयत नंबर 5, हुवल्लज़ी जअल शम्स ज़ियाअ, अल्लाह ने सूरज को रोशन बनाया है, रोशनी हर जगह है। कहते जी हाँ। मैंने कहा फिर सूरज भी हर जगह है? कहते जी नहीं, सूरज एक जगह ठहर कर रोशनी देता है। मैंने कहा हुजूर मदीना में रह के नूर नबुव्वत फैलाते हैं, हर जगह कहां से? हर जगह कहां से? मैंने एक जगह ये पढ़ाया सबक, तो हमारे एक शागिर्द थे, मुझे कहने लगे उस्ताद जी हमारे यहाँ तो बेटी को भी रहमत कहते हैं। तो जहां बेटी है, जहां रहमत है, वो हर जगह वहां बेटी भी वही होती है। कहने लगे धी दियानी तो रहमत है ना, जितना रहमत उतना धी भी होती है। तो ये कहां से निकला? ये बेचारों का अपना उसूल। एक कहने लगा सूरत आल इमरान आयत नंबर 101, व कैफ तकफुरून व अंतुम तुतला अलैकुम आयातुल्लाहि व फीकुम रसूलुहु, लोगों तुम कैसे अल्लाह की बात का इनकार कर सकते हो? फीकुम रसूलु, तुम्हारे अंदर अल्लाह के रसूल मौजूद है। तो हुजूर तो मौजूद है, फीकुम रसूलु। टाइम तकरीबन पूरा है, 10 मिनट 8-10 मिनट चलेंगे। मैं चलूं आगे? बोलिए, ये फाइल कंप्लीट हो जाएगी? टाइम खत्म तो नहीं? अच्छा फिर ठीक है। तो फीकुम रसूलु, मैंने कहा जी ठीक है। कहते हुजूर तो आप में है। मैंने कहा अगर यही बात है तो फिर इमामत से इस्तीफा दे दो, हुजूर तो हम में है, तू इमाम क्यों बना हुआ है? तू खतीब क्यों है? तू ईद जनाजा क्यों पढ़ा रहा है? क्या बुनियाद है? वजह? कहने लगा जी वजह, बस खत्म करते हैं। कहने लगा जी वजह यह है कि हुजूर पाक अलैहिस्सलाम मौजूद है, लेकिन मैं उम्मत की रहनुमाई के लिए। मैंने कहा नहीं, जब हुजूर है तो तेरी रहनुमाई क्या? अब फंस गया। मैंने कहा मेरा जवाब सुन, आयत का सियाक व सबाक देख।
آیت کے پس منظر تہ منظر پیش منظر دیکھ، صحابہ سے جا کے پوچھ فیکم رسولوں کا مطلب میں وہ کتابیں لاتا ہوں جو تمہاری اور ہماری مشترکہ ہیں، تفسیر کی کتابیں اور نہیں تو مدارک التنزیل و حقائق التاویل یا تفسیر نصف ہی دیکھ لو، وہ نہ ہو تو آپ اس سے بڑھ کے حقائق التنزیل و عیون الاقاویل فی وجوہ التاویل جسے آپ تفسیر کشاف کہتے ہیں وہ دیکھ لیں۔ اس آیت کے تحت وہ لکھتے ہیں یہ ایک زمانے کا واقعہ ہے، کیس بن شماس کافر تھا، اس نے صحابہ کو لڑانا شروع کر دیا، حضور کو پتہ چلا میرے صحابہ کو جاہلیت کی بنیاد پہ لڑا رہا ہے، اللہ کے رسول وہاں پہنچے تو آیت اتری صحابہ آپ آپس میں جھگڑتے ہو، تمہارے اندر نبی ہے ان سے پوچھ لیا کرو۔ یہ قیامت تک لوگوں کے لیے نہیں کہا، یہ تو ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے، تو اس کو لے کر بیٹھ گیا۔ جناب محترم اس بات کا یہ مطلب نہیں ہے، اور اگر یہی مطلب ہے تو پھر اما عائشہ کی اس دلیل کا کیا جواب دے گا جس میں اما فرماتے ہیں صحیح بخاری کتاب بدل الخلق کی روایت ہے، کتاب النکاح کی بھی روایت ہے، کتاب اللباس کی بھی روایت ہے، اور کتاب اللباس میں 2 جگہ موجود ہے، حضور پاک علیہ السلام کی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور پردہ لٹکا ہوا تھا پرنٹڈ تصویر والا، پرنٹڈ ڈیجیٹل نہیں، پرنٹڈ تصویر والا لٹکا ہوا تھا پردہ، حضور واپس تشریف لے گئے، حضور نے کہا میں اندر نہیں آتا، تو کہتا ہے فیکم رسول، حضور ہر جگہ ہے تو اب اندر نہیں آتا کا کیا مطلب ہے؟ اور آج کل تو پرنٹڈ تصویریں ہر جگہ ہیں، حضور پھر ہر جگہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ پرنٹڈ تصویریں تو آج کل ہر جگہ ہے، وہاں ایک جگہ تھی رسول اللہ واپس تشریف لے گئے، اور تو اس کی بنیاد پہ کہہ رہے جناب محترم میں اس کی باتیں نہیں مان سکتا۔ ایک بات اور، ایک رضا خانی مجھے کہنے لگا علم ترا قرآن میں آتا ہے، کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ حضور کو فرمایا گیا، اور پرانے واقعات میں علم ترا آیا نہیں دیکھا، تو اس کا معنی حضور نے دیکھا تھا، حضور ناظر تھے، حضور تو اس وقت بھی تھے۔ میں نے کہا جی پکے؟ کہتے جی پکا۔ میں نے کہا سورۃ نوح آیت نمبر 15، سورۃ انعام آیت نمبر 6، الم تروا کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا، اے پوری امت کے لوگوں تم نہیں دیکھتے اللہ نے آسمان کیسے بنائے؟ اولم یروا کم اہلکنا من قبلہم من قرن، امت کے لوگوں تم نہیں دیکھتے اللہ پاک نے پچھلی امتوں کو کیسے ہلاک کیا؟ میں نے کہا جمع کے لیے پوری امت کو یہ جو ہے نا الم یروا علم تلو کہا گیا ہے، تو پھر علم ترا کے کہنے پہ حضور حاضر ہے، تو علم تروا کیف خلق اللہ کے لفظ پہ پوری امت ہر جگہ حاضر ہے۔ یہ علمی ہے، میں نے کہا وہ بھی علمی ہے، تو جو تیرا جواب ہوئی ہمارا جواب، تو یہ تو مسئلہ نہیں ہو سکتا۔ شبہ نمبر 6 آ جاتے ہیں، دیکھو 10 شبہ تو میں کیسے چلا۔ النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، کہتے ہیں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام تو مومن کی جان کے زیادہ قریب تر ہیں، یہ اللہ فرما رہے سورۃ احزاب آیت نمبر 6، تو حضور تو قریب تر ہیں، تم کہتے ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے۔ میں نے کہا جناب محترم قریب تر ہیں تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ موجود ہیں، اگر اس کا مطلب یہی ہے تو پھر تو معاملہ خراب ہو گیا، اگر حضور قریب ہیں تو پھر استفاء دو۔ یہ سوال یہ ایسا نٹ ہے جو ہر پیج پہ چڑھ جاتا ہے، پھر استفاء دو، مسجدیں چھوڑو، مدرسے اہتمام چھوڑو، حضور ہر جگہ ہے، ورنہ میں اس کا مطلب سمجھاؤں گا۔ قریب تر کا معنی ہے حضور قریبی ہیں، حضور مومن کی جان کے قریبی ہیں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، بھائی عمیر بیٹھے ہیں یہ میرے بہت قریبی ہیں، بھائی ریحان بیٹھے ہیں یہ میرے بہت قریبی ہیں، اس طرح لفظ بولتا ہوں، بھائی عمار ہے یہ میرا قریبی ہے، تو اس کا کیا معنی؟ میں جہاں ہوتا ہوں یہ میرے ساتھ ہوتے ہیں۔ قریبی کا معنی میرے ان سے قریبی تعلق ہے، قریبی تعلق کا یہ مطلب تھوڑی ہوتا ہے وہ حاضر و ناظر ہے۔ حضور مومن کے جان کے قریب تر ہیں، یعنی حضور سے تعلق ماں باپ سے محبت کے بڑھ کا ہے۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، ماں باپ سے، لوگوں سے، اولاد سے محبت اتنی نہیں ہے جتنی حضور سے ہے۔ النبی اولا، اس کا معنی حاضر ناظر نہیں ہے، اس کا معنی قریبی ہونا ہے۔ ایک مجھے کہنے لگا قبر میں فرشتہ کہتے ہیں ما تقول فی حاضر رجل، یہ بخاری میں حاضر رجل، حاضر حضور کو قبر میں فرشتہ کہتے ہیں، حاضر تو قریب کے لیے آتا ہے۔ میں نے کہا جی پکے حاضر قریب کے لیے آتا ہے؟ کہتے جی پکا۔ میں لکھ دو، تو اگر وہ لکھ دے تو آپ فوراً اس کے سامنے آیت پڑھ دیں کہ اگر قرآن کریم میں پڑھ دوں کہ حاضر دور کے لیے آتا ہے تو پھر فلما جن علیہ اللیل رآ کوکبا قال ھذا ربی، یہ سورۃ انعام ہے آیت نمبر 76 تا 78 ہے۔ فلما رأى القمر بازغا قال ھذا ربی، فلما رأى الشمس بازغۃ قال ھذا ربی۔ حضرت ابراہیم ستارے کو دیکھ کے کہتے ہیں ھذا، سورج کو دیکھ کے کہتے ہیں ھذا، چاند کو دیکھ کے کہتے ہیں ھذا۔ اب سورج چاند ستارے قریب ہیں، وہ تو بعید ہیں، ھذا کیوں کہا؟ کہنے لگا جی بعید کے لیے ھذا ہوتا ہے اس وقت جب وہ چیز دور ہو لیکن پردے ہٹ جائیں۔ میں نے کہا حضور قریب لفظ ھذا ہوتا ہے قبر میں، حضور اپنی رہتے ہیں، یہاں میت کی قبر سے پردے ہٹ جاتے ہیں۔ جو تیرا جواب ہوئی ہمارا جواب، ھذا کا مطلب یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ ہر جگہ ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہو سکتا۔
ایک رضا خانی مجھے کہنے لگا حضور تو ہر قبر پہ خود تشریف لاتے ہیں. میں نے کہا خود تشریف لاتے ہیں تو یہ مشکات المصابی یعنی صحیحین کی روایت ہے, جلد اول الفصل الاول مشکات المصابی میں ہو تو صحیحین ہوتی ہے. یہ مشکات کی روایت ہے, جلد اول صفحہ 145, بخاری و مسلم نے اس کو نقل کیا ہے. عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں حضور پاک ایک مرتبہ کسی قبر سے گزرے تو صحابہ سے پوچھا کب دفن ہوا, یہ مسلمان نیا نیا فوت ہوا ہے, کب دفن ہوا؟ کہا یا رسول اللہ کل رات دفن ہوا. حضور نے فرمایا مجھے کیوں نہیں پتا؟ کہ ہم نے آپ آرام کی خاطر نہیں پتا, ہم نے جنازہ پڑھ کے دفن کر دیا. حضور نے اس کے لیے قبر پہ دعا کی ہے. تو ایک بندہ سے میں نے کہا جناب محترم حضور پاک پوچھتے کب دفن ہوا, مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے, فوت ہو گیا. اگر حضور ہر کسی کی قبر میں جاتے تو حضور فرماتے کل دفن ہوا, میں اس کی قبر سے ہو کر آیا ہوں. حضور تو یوں نہیں فرما رہے, تو اس کا معنی ہر قبر میں جانے والا عقیدہ میڈ ان رضا خانیت ہے. السلام علیکہ ایھا النبی کا نماز میں پڑھتے ہو اتحیات میں, علیکہ ایھا النبی یہاں مخاطب کرتے ہو. تو ہم نے کہا بھائی مخاطب کا یہ معنی تھوڑی ہوتا ہے کہ حضور سامنے ہے. کہتے آپ مخاطب کرتے ہو. میں نے کہا یا ایھا النبی بلغ ما انزل الیک, یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک, جو تو قرآن میں کہتا ہے اے نبی تبلیغ کر. قل یا ایھا الکافرون, اے نبی کہہ دے کافرو, یہ جو لفظ تو بولتا ہے تو تو حضور کو حکم دے رہا ہوتا ہے. کہتے نہیں اللہ کی بات کو بیان کر رہا ہوتا ہوں. میں نے کہا نمازی بھی نماز میں التحیات للہ کے اندر السلام علیکہ کہہ کے اللہ کی بات کو بیان کر رہا ہوتا ہے, اور یا کہنے کا معنی حاضر تھوڑی ہوتا ہے. وَأَظُنُّكَ يَا فِرْعَوْنُ مَسْبُورًا, یہ جو ہم نماز میں یا فرعون مسبورا کہتے ہیں آیت ہے قرآن کی, یا فرعون جو کہتے ہیں تو فرعون حاضر ناظر ہو جاتا ہے. تو یا کہنے کا یہ تھوڑا معنی ہوتا ہے. حضور پاک حاضر ناظر نہیں ہے. اگر حاضر ناظر ہوتے تو رسول اللہ کی سید اس جلاء الفہام فی فضل الصلاۃ والسلام علی محمد خیر الانام, یہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 92 طبع دار العربیہ الجوزی دمام سعودیہ سے چھپی ہے, ابن قیم اس میں صحیح حدیث حضرت ابو ہریرہ سے حضور کی لائے ہیں. من صلی علیہ عند قبری سمیتہ من صلی علیہ من بعید علمتہ, دور سے درود پڑھو گے مجھ تک فرشتے لائیں گے, میری قبر پہ پڑھو گے میں خود سنوں گا. حضور قبر سے سنتے ہیں, دور سے پہنچایا جاتا ہے. ہر جگہ ہوتے تو ہر جگہ خود سنتے, ہر جگہ نہیں ہے تو اس لیے خود بھی نہیں سنتے. تو یہ کون سی بات ہے جناب محترم؟ سیکنڈ لاسٹ, آخری سے پہلا. ایک کہنے لگا اعتراض میں, کہتے ہیں حدیث پاک ہے صحیح مسلم کے اندر حضرت صوبان کی روایت ہے, حضور فرماتے ہیں ان اللہ زوالی الارض حتی رأیت مشارقها ومغاربها, اللہ نے پوری زمین سمٹ کے میرے سامنے رکھ دی, میں نے اس کا مشرق بھی دیکھ لیا مغرب بھی دیکھ لیا. تو حضور تو ہر جگہ دیکھتے ہیں, تم کہتے ہو نہیں دیکھتے. میں نے کہا جناب محترم پہلی بات ہے کہ یہ معراج کے رات کی بات ہے, صرف معراج کے موقع پہ ایسے ہوا تو اللہ نے زمین سامنے سمٹ کے رکھ دی تھی, حضور دیکھ رہے تھے, یہ ہر وقت کی بات نہیں ہے. اور دوسری بات ہے یہ دلیل ہے کہ حضور حاضر نہیں ہے. کہتے وہ کیسے؟ میں نے کہا زمین سمٹ کے سامنے رکھی, حضور حاضر ناظر ہوتے تو سمٹ کے سامنے رکھنے کی ضرورت, حاضر ناظر تو یہ تو میری دلیل ہے اور پڑھ جناب محترم نے لی ہے, اس لیے سوچ کے دلیلیں پڑھا کریں. ایک بندہ مجھے کہنے لگا جی کلمہ پڑھو, میں نے کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. کہتے ترجمہ کرو, میں نے کہا اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. کہتے ایک منٹ, میں نے کہا ہیں؟ کہتے ہیں. میں نے کہا جی ہیں. تو کہتے ہر جگہ موجود ہیں. میں نے کہا رسول ہیں, اس کا معنی یہ نہیں ہے ہر جگہ موجود ہے. کہتے واہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ رسالت منصب ہے, رسالت منصب ہے, جہاں رسالت وہاں رسول, منصب تو ساتھ ہوگا. میں نے کہا تمہارے ملک کے کون ہیں وزیر اعظم؟ کہتے نواز شریف. میں نے کہا وزیر اعظم ہیں؟ کہتے جی ہیں. میں نے کہا ادھر بھی ہیں؟ چپ. میں نے کہا وزارت عظمیٰ بھی منصب ہے, جہاں منصب وہاں خود وہ. کہنے لگے جی وزیر وہیں سے ہیں, وزارت یہاں چلتی ہے. میں نے کہا نبی وہی ہیں, نبوت یہاں چلتی ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ. لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, ما لنا رب سوا. لا الہ الا اللہ, لا الہ